بھائی جان میرا ایک سوال ہے، کوئی علماء کرام ہے تو وہ جواب دے دیں کہ آپ اچھا تھوڑا سا آپ آرام کریے، پہلے ان کو بات کر لینے دیں۔ یہ طریقہ بھی نہیں ہے گفتگو کا، پہلے بات ہو رہی ہے بیچ میں آپ نے آ کے ٹوک دی ہے، اچھا تو نہیں نہ لگتا۔ جی میرے بھائی، یہ بادشاہ بھائی، آپ جی جو جی سوال لے کے آئے تھے وہ بتائیے کیا سوال ہے۔ جی جی جی، میں سوال کرنے لگا تھا۔ اچھا، سوال میرا بیسیکلی یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جو مرزا کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو بالکل وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے دین سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مرتد ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہوگی، لیکن کچھ ختم نبوت کے فارم ہے، ٹھیک ہے، وہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ختم نبوت کو ڈیفینڈ کرنے میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح شاید آپ بھی ختم نبوت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہر مسلمان جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ پرویزی ہوں، چاہے وہ لاہوری ہوں، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو جب اس کو ختم نبوت فارم سے مراد ہے کہ وہ اسی فارم کو اسی تحت یوز کیا جائے، لیکن آپ کے اب فارم کے اوپر جو ہے نا وہ شیعہ سنی مسالک کے اوپر جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ لوگ شیعہ سنی یہ دیوبندی وہابیوں کے اوپر جو ہے نا وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ قادیانیوں کو اور یہ جو جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ شے ملتی ہے، تو اس میں بتائے سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار تھوڑی ہیں کہ جو شخص جو نا وہ تنقید کرتے ہیں، ذمہ دار تو آپ لوگ کہ جو وہابی دیوبندی، ٹھیک ہے، یہ جو شیعہ اور لٹرم پٹرم جو فرقہ بندی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہ نوری صاحب نے بھی، میرا سوال بھی یہی تھا، تو انہوں نے میرا سوال کا جواب ہی دے دیا، انہوں نے آتے ساتھ یہ پوچھا کہ جناب آپ کون سے مسلمان ہیں؟ جی میرا سوال یہی تھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر آپ ثبوت نہیں دیں گے تو یہ ساری باتیں الزام تصور کی جائیں گی کہ آپ نے الزام لگایا ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، نہیں جو بھی میرے دعویٰ کی بھائی بات کرنے دیں یار، آپ کی بات میں بولیں، ہم بتائیں، بولیں، اتنی بد تہذیبی تو نہیں ہونی چاہیے یار، حد ہو گئی ہے۔ بڑے تحمل کے ساتھ ہم نے آپ کی بات سنی، نہیں ہوئے ہوئے ہوئے، کمال ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری بات توجہ سے سنی جائے، اگلا بندہ توجہ سے سنے، تو بھائی ہم بھی آپ لوگوں سے یہ التماس کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بات بھی پھر توجہ سے سنیں۔ حد ہی ہو گئی ہے یہ، کمال ہی ہو گیا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ بالکل الزام لگا رہے ہیں۔ الزام اس وقت تک رہے گا جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہم لوگ یہ فسادات کروا رہے ہیں سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے، یا مطلب وہ فرقے والے جو آپ، یار یہ مائک میوٹ کرے بھائی جی، سندھی ماڑو مائک میوٹ کر لیں مہربانی۔ تو یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا جواب تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ کوئی دلیل دیں گے۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات کی اور ہم مان بھی لیں اور اس کا پھر جواب دینا شروع کر دیں۔ اب میں آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کریں کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے۔ جی بولیں اب آپ۔ جی شاہ صاحب، دلیل تو نا وہ جو ہوسٹ ہے اس نے آتے ساتھ دے دی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک مسلمان کو اس کا پوچھا کہ جناب آپ کون سے مسلمان ہو؟ جب آپ کسی کنٹری یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری میں جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا تعارف کراتے ہیں ایز اے مسلم، ٹھیک ہے، کوئی یہ آپ سے نہیں پوچھتا، یہ جتنے بھی اسرائیلی ہیں یہ جب کسی مسلمان کو مارتے ہیں وہ یہ شیعہ سنی دیوبند وہابی دیکھ کے نہیں مارتے، یہ مسلمان دیکھ کے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شہید کرتے ہیں۔ اچھا تو بتا دیں آپ ہاں کی تقریر کتنی لمبی ہوگی تاکہ جی ہم میری بیٹھ کے تقریر دیکھیں سارے سر، کام میرا چھوڑ چھاڑ آپ نے دلیل پوچھی تھی سارے نا۔ کام چھوڑ چھاڑ کے آپ کی تقریر سن لیں، ہمیں ٹائم بتا دیں کتنا ٹائم درکار ہوگا تقریر کرنے کے لیے۔ سوال یہ تو نہیں ہوتے اتنی لمبی چوڑی تقریر، یار سوال تو مختصر ہوتے ہیں۔
آپ نے تقریر شروع کر دی ہے. چلے گئے ہیں لگتا ہے جی. السلام اب آپ علیکم. وہ سنڈی مانو صاحب بول لیں آپ. اصل میں نا ادھر چلے فیضان جائیں. بھائی، استاد محترم السلام علیکم، یہ فیضان بھائی اوپر آ گئے نا، اس لیے وہ بھاگ گیا اسی وقت ہی. وہ بس ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی خلطے مباحث بات ادھر ادھر کی کر کر کے. چلو جی بھائی کرو، ہمارے ساتھ بات کرو، دلیل سے کرو، جو بھی ہے دلیل سے کرو. تم لوگ اب مطلب یہ کہ وہ کہانیاں سنو کے ادھر ادھر ٹائم پاس کر کے، تم تو یار ویلے لوگ ہو، ہم ویلے نہیں ہیں میرا ویر، ہمیں اور بڑے کام. جی کریں بات. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. استاد محترم ابھی نا کچھ دیر پہلے وہ ایک داڑھی رکھا ہوا نا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور کہتا مجھے ہر چیز کا مجھے پتہ ہے، تو مجھ سے جو مرضی سوال کرے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. تو میں اس کے پاس چلا گیا تو دوسری آئی ڈی سے نا، اس ٹائم دوسرا موبائل میرا ابھی کیا نام ہے بیٹری آئی تھی، تب اس سے میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا جناب میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں اور اس کے اسماء جو ہیں قدیم ہیں، میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس کلام کا وقوع جب وہ امر میں آیا تو مجھے بتائیں کہ وہ حادث تھا کہ قدیم تھا. اب تقریباً 7-8 منٹ اس بیچارے کو میرے سوال کی نہیں سمجھ لگ رہی تھی. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی عالم سے سوال کا جواب لے لیں، پوچھ لیں. تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، آپ کو میری بات نہیں سمجھ لگتی ہے. اب یہ ان بیچاروں کا حال ہے کہ بنے اسکالر یہاں پہ پھر رہے ہیں اور آتا ہے ان بیچاروں کو کچھ بھی اسکالر نہیں ہے وہ، اسکالر نہیں ہے. اسکالر اس طرح کے معاملات نہیں کرتے. ٹک ٹاک پورے کے اوپر کسی بھی مکتب فکر کے، چاہے وہ مکتب فکر بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، ان کے جو اسکالرز ہیں نا، جو سچ مچ کے عالم، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اور اول تو ہیں ہی نہیں. شیعہ کا کوئی اسکالر آج تک میں نے نہیں دیکھا. اہل حدیث کے اسکالر ہیں وہ میں نے دیکھے، دیوبند کے بھی اسکالر ہیں وہ بھی میں نے دیکھے، بریلویہ کے بھی اسکالر ہیں وہ بھی دیکھے. لیکن جو اسکالر ہیں نا، جن کو آپ عالم کہتے ہیں، وہ نہیں اس طرح کی حرکتیں وہ کرتی نہیں. عالم عالم ہوتا ہے بھائی، اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے. عالم اس طرح کی چولیاں نہیں مارتا. عالم علمی گفتگو کرے گا، سمجھے کہ نہیں. اور جو آپ نے جو بات کی ہے قدیم و حادث کی، یہ تو وہ بحث ہے کہ جو شاید کسی عالم کو بھی نہ سمجھ آئے. غیر عالم اور ایک عوام، ایک عامی بندے کی گفتگو تو وہ بڑی دور کی بات ہے. تو یہ تو بعض علماء کو بھی یہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ یہ گفتگو تعلق رکھتی ہے علم فلسفہ اور علم کلام سے، اور علم کلام اور فلسفہ کے ماہرین علماء بہت کم ہیں، چیدہ چیت ہے. تو نہ کوئی ملے آپ کو ایسا، تو نہ یہ گفتگو ہو. اور ایک جاہل کے ساتھ تو یہ گفتگو بنتی ہوئی نہیں، بالکل نہیں بنتی. کیونکہ جاہل سے جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے، ایک عامی سے عامیانہ گفتگو ہوتی ہے. جاہل سے عالمانہ گفتگو سمجھ میں سے بالاتا رہنا، کیونکہ وہ عالم تو نہیں. تو یہ بات ہے، وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ مد مقابل کون ہے. مد مقابل جیسا ہوگا گفتگو ویسی ہی ہوگی. یہ بات ہے. اچھا فیضان بھائی، اس دن ایک خطا ہوئی ہے کہ وقوع جو ہے نا وہ اس کا حادث ہے. اچھا یہ خطا ہوئی ہے، میں بعد میں بھی سوچا اس پہ. یہ وقوع جو ہے نا دیکھیں وہ ظاہر ہے، لیکن کلام اس کی، وہ کلام تو وہ قدیم ہی رہے گا. کلام کا وقوع یعنی کہ بظاہر میں، ظاہر میں کہ وہ حادث ہوا ہے، لیکن اس کی جو اصل ہے وہ عثمان بھائی آپ کا جو سوال ہے نا میں سمجھ گیا ہوں، وہ اس کے اندر نا شرح عقائد کے اندر میں کہتا ہوں یہ گفتگو نہ چھیڑیں.
اس میں اس کے الٹے نقصان ہوتے ہیں بچوں، الٹے نقصان ہوتے ہیں. اپنا علم ہر جگہ نہیں جھاڑتے اور یہ نہیں لوگوں کو بتاتے جی مجھے آتا ہے، یہ میں اس فن میں ماہر ہوں. اس کے الٹے نقصان ہے کہ آپ کے اپنے لوگ ہی ڈسٹرب ہو جائیں گے. بھائی ان کو نہیں پتا یہ چیزیں کیا ہیں. فلسفے کی گفتگو نہیں چھیڑتے. یہ خاصاں دی گل آما اگے کرنی نہیں مناسب تے مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے ترنی. اس کے الٹے نقصان ہوں گے. یہ دین کی کوئی حمایت یا خدمت نہیں ہونی. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے دن بھر کام کرتے ہیں، اسکول بھی انہوں نے نہیں پڑھے ہوئے، دین تو بڑی دور کی بات ہے. یہ لوگوں کو آپ اس طرح کی فلسفے کی اور کلام کی ابحاث کے اندر الجھائیں گے، ان کو یہ بالکل دین سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے، دین بیدار ہو جائیں گے کہ یار اتنا دین مشکل ہے. کیوں بچپنا دکھاتے ہیں یار؟ میں کہہ بھی رہا ہوں نہ کریں، یہ موضوع چھیڑتے ہی نہیں ہیں. یہ بحثیں ہیں کیا عوام میں چھیڑنے والی بحثیں ہیں؟ معذرت استاد محترم، کال آ گئی تھی، وہ ایک بار ہم آپس میں کر لیتے ہوتے ہیں جب بھئی بیٹھے ہوں آپس اکیلے. میں بھی نہیں نا یار، کمال کرتے ہیں. پھر وہی تو وہ ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں نے کر دی. آپس میں بھی نہیں کرتے، ڈسٹرب ہو جائیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ فلسفہ ہے، الہادی علم ہے، الہادی علم ہے. ہمارے علماء کلام بڑی سختی سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ حضرت پڑھیں جا کے اللہ حضرت نے کتنی اس کی مخالفت کی. وہ بھائی نہیں، یہ چھیڑنے والی باتیں نہیں ہیں. یہی علم ہے جس کی بدولت بڑے بڑے جو ہے نا وہ الجھ کے رہ گئے اور ملحد ہو گئے. جی یہ چھیڑنے والی ہے ہی نہیں کہ یہ پیسے. استاد محترم، وہ مرزا قادیانی وہ ایک دوا ہے، وہ کیوں کھاتا تھا؟ دوا کا مجھے نام بھول گیا. نیلا طوطا شنگرف، نیلا طوطا کھاتا تھا. اس کا مجھے نام بھول گیا، میں نام نکال لیتا ہوں. نام کیا تھا اس کا؟ زدجامش، ہاں جی، زدجامش، زدہ جامیش کس طرح کچھ ہے تھا. نہیں وہ سینکھیا اس کا نام ہے. وہ نیلا طوطا ہی ہے. سینکھیا. ہاں سینکھیا تو کھاتا. وہ نیلا طوطا اور سینکھیا الگ الگ دو زہر. یہ کیوں کھاتا تھا سینکھیا؟ وہ اصل میں اس کو ڈر ہو گیا تھا کہ کوئی مجھے زہر نہ دے دے، تو اس کے ٹیچی فرشتے نے اس کو آ کے بتایا تھا کہ زہر کا توڑ زہر ہوتا ہے، لہذا تو سینکیا کا کو پھک، لہذا تو سینکیا کا کو پھک، لہذا تو سینکیا کا کو پھک، لہذا تو سینکیا کا کو پھک. دفاع ہو جاتا ہے، ہے اس سے دفاع ہو جاتا ہے کیا؟ کہ زہر اثر نہ کرے سینکیا سے. یہ تو بات کوئی قادیانی ہی بتائے گا کہ بعد میں اس کا دفاع ہوا تھا کہ نہیں، زہر نے دفاع کیا تھا کہ نہیں. سنکھیا پتہ نہیں سینکھیا. سینکھیا ہی ہے. حکیم تھا پورا ویسے. نیم کیم خطرہ جان. وہ استاد صاحب اکثر قادیانیوں کو بات کرو نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کا جو گھرانہ تھا یہ حکمت کا گھرانہ تھا. میں کہ ساری زندگی ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ. چنگا کی سی. میں کہہ رہا ہوں میں نے ابھی سوال ہی یہ قائم کیا ہوا ہے جب سے آیا ہوں. میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری دو نشان ہیں، دو زرد چادریں. تو وہ سوال میں نے کیا کوئی قادیانی آ کے بتائے گا وہ دو زرد چادریں مرزے کی کون سی ہیں. اب وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے وہ میری دو زرد چادریں میری دو بیماری ہیں. ایک جسم کے اوپر والے حصے کی بیماری ہے، ایک جسم کے نیچے والے حصے کی بیماری ہے. جسم کے اوپر والے حصے کی بیماری ہے کہ مجھے مراکی دورے پڑتے ہیں، اور جسم کے نیچے والے حصے کی بیماری ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر آتا ہے. اب مجھے بتائیے، اب یہ تو کوئی قادیانی آئے آ کے ہم سے بات کرے، گفتگو کرے اس موضوع کے اوپر، چس تو پھر آئے نا. میں اس کے اوپر اب بات کروں گا مجھے نا مزہ نہیں آنا.
मज़ा तब है मद्दे मुकाबल कोई कादियानी बैठा हो, फिर किताबें खुलें, वो भी किताबें खोलें, हम भी किताबें खोलें, तो फिर मज़ा आता है। ऐसे मज़ा नहीं आता गुफ्तगू। शाह जी वो मेरा हकीम कैसा हुआ फैजान भाई? और सीरतुल मेहदी में तो लिखा हुआ है कि एक वो बच्चा था, उसकी सेहत के वास्ते मिर्ज़ा साहब दुआ कर रहे थे, बच्चा सजदे में गिर गया। फिर मिर्ज़ा साहब बैत दुआ की जो खिड़की है उसके पास आए और सब सजदे से बच्चा उठा, हाल चाल पूछा है, अर्ज किया कि हुजूर जो हाल है वो आप खुद ही दरियाफ्त डॉक्टर और तबीब से लड़के का इलाज करवाता रहा। तो ये कौन सा हकीम है? इलाज वो फिर जाके कराती रही अपने बच्चे का कि डॉक्टरों से, तबीब से। जी 2 जर्द चादरें पहनी हैं मिर्जा जी ने। आ जाओ भाई, कोई कादियानी आओ भाई, कोई बताओ यार, कोई तबलीग कर लो। आबा साहब आए ने, आबा साहब ने पूछो। हाँ बस आप आ गए भाई, चलो बस अब पार्टी शुरू होने लगी है, कौन पीछे पीछे हो जाओ भाई। अच्छा आबे साहब, ट्रियो मुस्लिम साहब। जी ट्रियो मुफ्ती साहब। अच्छा बात ये है कि मैंने पूछना था, वो मिर्जा जी फरमाते हैं कि मैं वो ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 जर्द चादरें पहन के जमीन पर नाजल होना था, तो वो 2 जर्द चादरें मैंने भी पहनी हुई हैं। वो 2 जर्द चादरें कौन सी हैं, कोई पता है आपको? अच्छा पहले आप ये बताएं, आप ये गालम गलोच क्यों करते हैं? जब रोड पे आके, जब भी मैं आता हूँ आपको कहीं देखता हूँ, आप गंदी गालियाँ देते हो या गलत चीज़ों के नाम लेते हो। जैसे ये, मैं तो रिपीट भी नहीं करना चाहता, ये बैतुल खला में जब जाते हो तो वहाँ के फजले के नाम लेते हो, गटर, ये इस तरह की बातें क्यों करते हो? आपको ज़ेब नहीं देती ना, आप मौलवी हो, मुफ्ती हो, चेहरे पे आपने सुन्नत रखी हुई है, मेंबर रसूल पर आप जो है देखे बयान करते हो, और ज़बान इतनी गलत इस्तेमाल करते हो कि एक आम जो गैर मुस्लिम है वो भी आपकी बातें सुन के शर्मा जाता है। आप के अखलाक जो है ना और बातें अच्छी नहीं है, ये मुझे आपसे एतराज़ है। अपना अखलाक अच्छा करें, गुफ्तगू जब करें तो जो अल्फाज का चुनाव है वो मुनासिब रखे, जायज़ रखे, ताकि सुनने वाले को शर्मिंदगी ना हो। कोई महफिल में बैठा है, कोई फैमिली में बैठा है, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो वो भी सुन सके, ताकि वो ये ना कहे भाई ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चों के सामने कैसे अल्फाज बोल रहे हो। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे बताएं, आप कौन सा बच्चे हैं या अनपढ़ हैं? आप पढ़े लिखे हो, देखो उस्ताद हो, तो आप अपने जो तालिब इल्म हैं उनके लिए क्या मिसाल कायम कर रहे हो? आप उनको भी सिखाना चाहते हो कि वो भी ऐसा ही रवैया अख्तियार करें। आप अच्छे होंगे तो आपके जो शागिर्द हैं वो भी आपके नक्श कदम पर कल चलेंगे ना। कोई साह भी तो लवो ना, ਹੁਣ अगले बंदे ने तो बोलन दे ना, तुझसे ब्रेकों तो पैर ही चुक लिए। अच्छा बात यह है कि मैंने कौन सी गाली निकाली है? मैं तो अभी बैठ के सिर्फ सवाल किया है कि मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं भी 2 जर्द चादरें पहन के आया हूँ। वो जो हदीस के अंदर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब जिंदा आसमान से नज़ूल फरमाएंगे तो वो 2 जर्द चादरें पहने हुए नाजल होंगे। तो मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी भी 2 जर्द चादरें हैं। तो मैंने तो सिर्फ ये सवाल किया है कि वो 2 चादरें मिर्जा कादियानी की कौन सी हैं। अगर तो ये सवाल करना गाली है तो बता दें फिर ये गाली किस तरीके से है, वो भी बता दीजिएगा। जी अब आप बोल। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता सवाल करना गाली है, आप सवाल करें, 100 बार सवाल करें, सवाल मैंने कर दिया, फिर इसका जवाब भी तो दे। तो डिफरेंट किस्म के सवाल करें, लेकिन आपके मैंने देखा गुफ्तगू में तंज होता है। जी ठीक हो गया, ये इसका जवाब दे दें कि वो 2 जर्द चादरें कौन सी हैं। 2 जर्द चादरों से मुराद 2 जर्द किस्म की चादरें ही हैं, जिस तरह हदीस में आई हैं, उनसे मुराद चादरें ही हैं, और क्या है? चादरों से मुराद चादरें ही हैं। जैसे टोपी से मुराद टोपी है, शलवार से मुराद शलवार ही होगी, कमीज से मुराद कमीज ही होगी। तो जो 2 जर्द की चादरें हैं वो 2 जर्द रंग होगा उनका, और 2 चादरें होंगे, 2 से ज्यादा होगी ना कम होगी, 2 ही होगी आपकी। जी अच्छा लेकिन ये है कि मिर्जा साहब ने वो 2 जर्द चादरें कौन सी पहनी थी, वो जरा बता दें। उन्होंने कभी 2 जर्द चादरें पहनी थी?
نہیں مجھے یہ اس بات کا علم نہیں ہے، ایسے میں اپنے پاس سے آپ کو کچھ بتا دوں تو مناسب نہیں ہے، یہ جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے، جس بات کا علم نہ ہو وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فزیکلی چادریں تھیں یا کوئی روحانی چادریں تھیں؟ نہیں میرے خیال میں تو وہ دو زرد رنگ کی چادریں ہیں، تو ظاہر ہے پھر چادریں تو فزیکلی ہوتی ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، اور رنگ بھی ان کا زرد بتایا گیا تو زرد ہی ہوگا پھر۔ اچھا اچھا، میں آپ کو اب تھوڑا سا مرزا صاحب کے متعلق بتاؤں کہ وہ 2 زرد چادریں کون سی تھیں۔ نہیں دیکھیں، جو قرآن اور حدیث میں بات ہے وہ بتائیں، نہیں، وہ بات لوگوں کو قرآن بتائیں دی، تاکہ لوگوں بھائی کو بات فائدہ ہو، اس بات کے کرنے اوپر بھی تو دے روشنی نا، ڈالیں۔ بات کرنے بھی تو دے نا۔ بات ادھر دیکھیں، مرزے قادیانی کی ہو رہی ہے تو مرزے قادیانی کی 2 زرد چادروں کی ہو رہی ہے نا، قرآن حدیث کی تو نہیں وہ ہو رہی۔ دیکھیں بھائی مرزا بات تو صاحب کی کرنے تو، دیں، وہ جملہ بھی میرے منہ میں ہوتا ہے، بول پڑتے ہیں یار، جملہ تو کمپلیٹ ہو لیں دیں، حد ہو گئی ہے یار، عابد صاحب کمال نہیں ہو گیا؟ جملہ بھی میرے منہ میں ہے، بیچ میں ٹپک کر پڑھتے ہیں آپ، بات کرنے تو دیں، کم از کم حد ہو گئی ہے یار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مرزے قادیانی کی 2 زرد چادروں کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن حدیث میں اس کا کس کا ذکر آئے گا، کہاں پہ آئے گا؟ آپ کہہ رہے قرآن حدیث پہ بات کریں، اگر تو قرآن حدیث میں کہیں پہ مرزا قادیانی کی 2 زرد چادروں کا ذکر، وہ آپ نے بتانا ہے نا، میں نے تو نہیں بتانا، وہ تو آپ کے ذمے ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 2 زرد چادریں جو تھیں وہ مرزا قادیانی نے جو کہا ہے وہ کون سی ہیں۔ اچھا یہ سنیے گا، اب یہ دیکھیے کہ یہ، ہاں، یہ ملفوظات ہے، جلد پنجم ہے، ملفوظات جلد پنجم، اس کے صفحہ نمبر 32 اور 33 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے 2 زرد چادروں سے مراد، اس نے باقاعدہ طور پہ بڑی سی سرخی لکھی ہے، 2 زرد چادروں سے مراد۔ فرمایا کہ دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی جو اسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی، تو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دڑ کی اور ایک نیچے کے دڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ ہمارے مخالف مولوی اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ سچ مچ جوگیوں کی طرح 2 چادریں اوڑے ہوئے آسمان نیچے اتریں گے، لیکن یہ غلط ہے، چونکہ معبروں نے ہمیشہ زرد چادر کے معنی بیماری کے ہی لکھے۔ ہر ایک شخص جو زرد چادر دیکھے یا کوئی اور زرد چیز تو اس کے معنی بیماری کے ہی ہوں گے، اور ہر ایک شخص جو ایسا دیکھے آزما سکتا ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ملفوظات جلد پنجم کا حوالہ ہے۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب اس سے مراد سچ مچ کی چادریں ہیں، آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد بیماری ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کیا بتائیں گے آپ؟ جی بول لیں جناب۔ دیکھیں جو چیز حدیث میں آئی ہے اس کو مان لیں، تو باقی کوئی امام، ملا، مفتی، شیخ، پیر جو بھی کہتا رہے اس سے مراد کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جو میرے نبی پاک نے جو حدیث ہے الفاظ ہیں کہ وہ زرد چادریں ہیں، تو ان سے مراد ہم چادریں ہی لیں گے۔ تو باقی یہ جو آپ ادھر ادھر سے حوالے پیش کر رہے ہیں تروڑ مروڑ کے، ان کو ایڈیٹنگ کر کے اپنے پاس سے الفاظ لگا کے، ان کے جملے کاٹ کے اپنے مرضی کے جملے ڈال کے، الفاظ ڈال کے، تو یہ تو اس میں تو کوئی جان نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں کوئی بات ہے۔ تو جو بات صحیح ہے وہ حدیث کی ہے، تو ہم تو حدیث ہی مانیں گے، اور آپ کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو بات بھی کریں حدیث کی روشنی میں کریں۔ ایک حدیث کے جو بات آئی ہے زرد چادروں کی، آپ اس کو لیں،
اس کا ترجمہ کریں، اس کی تشریح کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ 2000 چادروں سے مراد یہ نہیں یہ ہے، نہ کہ آپ اس طرح سے خلط ملط کر کے جو ہے نا ایک بات کا گول مال کر کے اس کا معنی مطلب غلط کر کے لوگوں کو بتائیں اور تمسخر اڑائیں لوگوں کا، دیکھیں جی یہ ان کے اکابر نے لکھی ہے۔ اس سے نہ تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا، نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ ایک بھی صحیح حدیث لے لیتے ہیں اور اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس آیت اس حدیث سے مراد یہ ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے نا بہت اجر ملے گا۔ آپ نبی پاک کی حدیث کو لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگ بھی اس حدیث سے مستفید ہو سکیں۔ تو آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ ادھر ادھر کے حوالے نہ لیں، ان کو ایڈٹ نہ کریں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، لکھا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھتے کچھ اور ہو، جو کتاب کا حوالہ دیتے ہو اس کتاب میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، تو اس سے آپ گنہگار ہو رہے ہو، نہ کہ آپ جو ہے نا نیک کاروں میں آپ کا نام شمار ہو رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز رکھیں، قرآن اور حدیث کی جو تبلیغ کریں وہ لوگوں کو باتیں بتائیں، نہ کہ اگر اس طرح کتابوں سے باتیں اٹھائیں تو پھر میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں اور وہ کتاب بھی بتا دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے لوگوں کا عقیدہ ہے، کروڑوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک بار یہ کام کرو گے تو آپ کا مقام پاؤ گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیسری بار وہی کام کرو گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پاؤ گے۔ چوتھی بار وہی کام کرو گے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پاؤ گے۔ تو کتابوں میں تو بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہے ادھر ادھر کی، لوگوں کے عقیدے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی تقریر کتنی لمبی ہے وہ بتا دیں، تاکہ ابھی تو ٹائم فکس نہیں کیا، تو اتنی لمبی تقریر ہے؟ نہیں تقریر نہیں، آپ نے بھی دیکھے کتنا ٹائم لیا، جب میں بولتا ہوں تو میری جواب کو تقریر کہتے ہو اور خود کہتے ہو جی دیکھو یہ میرا سوال ہے، اس سوال کا جواب دو۔ چلے میں ابھی آپ کا ٹائم شروع کر رہا ہوں اور 2 منٹ آپ بول لیں، پہلے آپ 5 منٹ آپ نے گفتگو کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 منٹ آپ کے پاس مزید ہے، بول لیں، ٹائم شروع ہوا۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ حوالہ دے رہے تھے کتابوں سے، تو کتابیں تو پاکستان میں دیکھیں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو اکابر ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب ایک بہت بڑی ہستی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ یہ جو اہل حدیثوں ہیں وہابیوں کے خدا ہیں، تو وہ ان کے جو خدا ہیں وہابیوں کے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ میں یہاں جو ہے نا اپنے منہ سے بول نہیں سکتا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایسے الفاظ دہراؤں اور آپ کو بتاؤں۔ وہاں ان کے وہابیوں کے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور بیت الخلاء میں جاتا ہے، یہ تو میں چلو نارمل لگ رہا ہے بتا رہا ہوں، لیکن اور ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ واللہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اپنی زبان پہ بھی لاؤں۔ تو ایسے اگر آپ زرد چادروں کا حوالہ دے کے ان کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہو کہ اس کا کیا جواب ہے، یہ کیوں لکھی ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے جو اکابرین ہیں، جو ان کے علماء ہیں، انہوں نے کتابوں میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر میں آپ کو ادھر بتاؤں تو آپ یقین کرو مجھے کہو گے یہ کیا بول رہے ہو، یہ کدھر لکھا ہے۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ متع جس کو ہمارے ہاں زنا سمجھا جاتا ہے، ایک حرام ہے، تو وہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 3-4 بار متع کرو تو آپ ان ہستیوں کا مقام پا لو گے۔ تو کیا آپ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پیچھے ڈانگ لے کے پھر ان کے پیچھے پھرتے ہو صبح شام، تو باقی جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں کیا ان کی کتابوں میں اس طرح کے گند نہیں بھرا پڑا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ نے صرف انہی لوگوں کا ٹھیکہ رہ رکھا ہے کہ دیکھیں وہ ذات چادروں سے 2 بیماریاں لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں۔ تو جو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں اس طرح کی گلیز باتیں، وہ بھی تو بیان کریں نا، انصاف کریں، اصول سے بات کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ آپ کی تبلیغ کا مطلب لوگوں کی اصلاح ہونا چاہیے، نہ کہ نکتہ چینی ہونی چاہیے۔ صرف ایک ہی چلے جی 2 منٹ پورے ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے، 15 2 سیکنڈ منٹ پورے ہو گئے، مہربانی کریں، مہربانی کریں، آپ کھا گئے ہو، دیکھیں ٹوٹل آپ نے 7-8 منٹ گفتگو کر لی ہے، مجھے بھی تو بےمانی کرتے ہو۔ 15 سیکنڈ یار ان کا مائک ذرا میوٹ کریں، محترم آپ کا ٹائم لیٹ شروع میں نے کیا ہے، میوٹ کریں انہوں نے پہلے زبردستی۔ بولا ہے۔ ہیلو، جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ نے بیچ میں شروع کر دیا بولنا، صرف مائک میوٹ کا کہا تھا عثمان۔ اوکے جی، معذرت۔ اچھا، یہ ہے کہ اصول کے مطابق تو مجھے بھی اب 7 منٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن میں 7 منٹ نہیں بولوں گا،
सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, मेरा टाइम अभी शुरू हुआ है। बात यह है कि आप कह रहे हैं हदीस की बात करें, ठीक है, बिल्कुल हदीस की बात करते हैं। हदीस के अंदर तो है कि जनाब ये ले, हदीस के अंदर है कि बैना महरूदातैन फ़यंज़िलु, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो जिक्र हो रहा है। फ़यंज़िलु इंदल मनारातिल बैदाई शर्क़ी दमिश्का बैना महरूदातैन, यानी वो 2 जर्द चादरें पहने हुए जामे दमिश्क के मशरकी मीनारे, सफ़ेद मशरकी मीनारे के करीब उतरेंगे, ठीक है, 2 जर्द चादरें पहने हुए। तो ये देखिए, आपने हदीस का तकादा किया था, हदीस मैंने आपको हदीस का एक टुकड़ा सुनाया छोटा सा, और ये हदीस बड़ी तवील है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इसका नंबर है 7373। क्या आप पूरी हदीस पे बात कर सकते हैं? पूरी हदीस पे बात करना तो बड़ी दूर की बात है, एक छोटी सी चीज़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये अलामत बयान हुई है कि वो 2 जर्द चादरें पहने हुए आसमान से नाज़िल होंगे। मिर्ज़े कादियानी ने उसकी तावील ये की है कि इससे मुराद मेरी 2 बीमारियाँ हैं, एक मुझे पागलपनी के दौरे पड़ते हैं और एक दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मूत्र आती है। क्या ये हदीस में कहीं पे है कि भाई इन 2 जर्द चादरों से मुराद ये है कि मसीह मऊद माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मूत्र करेगा और वो कहेगा ये मेरी चादर है, और मिर्जे ने इसको अपना निशान कहा है, अपना मोजज़ा। जी मेरे 2 मिनट मुकम्मल हुए, करिए बात। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि इन 2 जर्द चादरों से मुराद, एक चादर से मुराद है कि मुझे जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ये मुझे दिखा दे कहाँ लिखा हुआ है कि एक जर्द चादर से मुराद ये है कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये किस किताब में लिखा है, उसका सफ़ा नंबर बताओ, हवाला 2 मुझे। जी ठीक हो गया, ये तरीकाकार होता है, बात करके आप फिर मुझे इजाज़त देंगे, मैंने आप टाइम शुरू कर लिया। अच्छा, ये है कि आपने फरमाया कि इसका हवाला, तो जी बिल्कुल आपको हवाला देते हैं। ये लें जनाब, इसका पहला हवाला तो मैंने आपको दे दिया है, वो मलफूजात वाला, और हवाले भी मैं आपको देता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 470 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं, मैं एक दाइमुल मर्ज आदमी हूँ और 2 जर्द चादरें जिनके बारे में हदीसों में जिक्र है कि इन 2 चादरों में मसीह नाज़िल होगा, वो 2 जर्द चादरें मेरे शामिल हाल हैं, जिनकी ताबीर इल्मे ताबीरुर रोया की रूह से 2 बीमारियां हैं। सो एक चादर मेरे ऊपर के हिस्से में है कि हमेशा सर दर्द और दुराने सर और कमिए खून और तशन्नुज दिल की बीमारी दौरा के साथ पड़ती है, और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्से बदन में है, वो बीमारी ज़ियाबतीस है कि एक मुद्दत से दामनगीर है, और बसा औकात 100 दफ़ा रात को या दिन को पेशाब आता है, और इस कदर कसरत पेशाब से जिस कदर अवारज ज़ोफ़ वगैरह होते हैं वो सब मेरे शामिल हाल रहते हैं। ये है पहला हवाला, ठीक है। टाइम चूँकि ख़त्म होने वाला है तो मैं एक और हवाला, बल्कि चलो एक हवाले काफ़ी है क्योंकि इसके लिए टाइम काफ़ी दरकार है। मिर्ज़ा कादियानी के इन 2 जर्द चादरों के ऊपर काफ़ी दलाइल है मेरे पास, ठीक है। तो चलें इस एक हवाले के ऊपर ही पहले बात कर लें। जी अच्छा, पहले आप कह रहे थे कि वो लिख रहे हैं किताब में कि 2 जर्द चादरों से मुराद है एक पागलपन को दिमागी बीमारियां हैं, और दूसरा जो आप कह रहे थे वो बैतुल खला में फुजला वगैरह जो करते हैं उस चीज़ का नाम ले रहे थे। आप जो हवाला आपने पढ़ा है तो आप कह रहे हैं कि वो इससे मुराद है सर दर्द और 100 बार जो है वो वाशरूम में जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। और देखें, अगर जो बंदा 100 बार पेशाब करने जाए, आप मेडिकल ग्राउंड पे भी देखें तो वो उसके अंदर से तो पानी सूख जाता है, इतनी बार पेशाब करो।
तो इतनी बार तो कोई भी नॉर्मल किसी को बीमारी शुगर वगैरह की हो उनको आता है, लेकिन वो भी इतने दफ़ा नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 बार ही जाते होंगे। तो ये तो इस बात में कोई वजन नहीं है जो आप बता रहे हो कि 2 चादरों से ये मुराद ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपने ये हवाले अपने पास से गढ़े हुए हैं और आप उधर उनके साथ मिला रहे हो, और फिर आपकी बातें जो आपका साथ नहीं दे रहे। एक दफ़ा एक जगह कुछ फरमा रहे हो, दूसरी जगह कुछ फरमा रहे हो, तो आपकी बातों में तज़ाद लग रहा है मुझे। आपकी जो ज़बान है वही आपका साथ नहीं दे रही। पहले आपने कुछ और कहा, अब आके हवाला जब मांगा तो कुछ और कह रहे हो। आप बौखला गए हो, आपको पता ही नहीं क्या जवाब दूँ क्या नहीं दूँ। इसीलिए कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। आप झूठ का सहारा न ले, हमेशा सच बोलें और जो सच्ची बात है वो कहे। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये हवाले लेके उनको करोड़ बरोड़ के एडिटिंग करके अपनी मनमानी का मतलब निकाल के उनको बदनाम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कल क़यामत वाले दिन जब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपने बात की थी ये कहाँ से ली थी, क्या इसका हवाला था, तो उधर क्या जवाब दोगे? इधर तो आप डंडी मार लेते हो, मार सकते हो, हेरा फेरी कर सकते हो, सच को झूठ बना सकते हो, झूठ को सच बना सकते हो, क्योंकि आपके पास लोग हैं। वो जी, काम है वैसे आपकी। टाइम खत्म हो गया है आबे साहब, टाइम खत्म। जी आबे साहब, आप कह रहे हैं कि तुमने डंडी मारी है, झूठ बोल रहा है, मैंने तो हवाला दिया है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है, मैं हवाला दे रहा हूँ रूहानी खज़ैन जिल्द 17 सफ़ा 470 और 71। आप कह रहे हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, फ्राडी लगा रहे हो। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? क्या आप नहीं मानते कि ये हवाला गलत है? आप चैलेंज करिए, आप कोई ना इनाम रखिए कि अगर तुम रूहानी खज़ैन जिल्द 17 सफ़ा 470 और 71 के अंदर ये बात साबित कर दो तो मैं $500 इनाम दूंगा। आप इनाम मुकर्रर करिए, अभी मैं साबित कर दे, अभी दिखा देता हूँ, ओरिजिनल किताब, असल किताब के अंदर से दिखा देता हूँ। हिम्मत करेंगे आप इनाम मुकर्रर करेंगे मेरे लिए है? जब आपको वक्त आएगा ना अपनी टर्न के अंदर, आपने मुझे इस इनाम का ऐलान करना है। अभी इन्हीं पाँव के ऊपर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप कह रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, ये तो चलो एक हवाला दिया है, अब आ जाइए दूसरा हवाला। रूहानी खज़ैन जिल्द 19 है, सफ़ा 436 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मसीह मऊद के लिए ये भी एक अलामत है कि उनके लिखा है कि वो 2 जर्द चादरों में उतरेगा। सो ये वही 2 जर्द चादरों, 2 जर्द रंग की चादरें हैं, एक ऊपर के हिस्सा बदन पर और एक नीचे के हिस्सा बदन पर, क्योंकि तमाम अहले तबीर इस पर मुत्तफिक हैं कि आलम कशफ या आलम रोया में जो नबूवत का आलम है, अगर जर्द चादरें देखी जाएं तो इनसे बीमारी मुराद होती है। बस खुदा ने ये चाहा कि ये अलामत मसीह मऊद की मुझ से अलहदा हो। ये दूसरा हवाला दिए। हवाले मैं आपको इंशाल्लाह हर टर्न के अंदर एक हवाला दूंगा। मेरा टाइम मुकम्मल हुआ। बोलिए, इनाम का ऐलान करिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको इनाम लेने का बड़ा शौक है। वो आप अपने वो भाई की तरह जो रोड पे जाते हैं वो भी कहते हैं हमें 1000 यूरो दे दो, ये दे दो, 500 यूरो दे दो। तो आप ये मांगने वाला काम छोड़ क्यों नहीं देते? बात क्या हो रही है? तो मुझे 1000 यूरो दोगे, ये बात हुई ना हुई तो या हुई। 500 यूरो दे दो, चलो 200 दे दो, 100 दे दो। तो मांगना ही है तो अल्लाह से मांगो। अगर बंदों से मांगना है तो इस तरह टिक टाक पे आके बैठ के ना मांगो। एक कटोरा पकड़ो, जाके किसी गली नुक्कर में खड़े हो जाओ और उधर जाके मांगो कि मुझे अल्लाह के नाम से दे दो। ये देखो मैं कादियानियों के हवाले बता रहा हूँ आपको, तो बदले में मुझे जो है ना कुछ डाल दो इधर 2-4 सिक्के। तो आप दिन के ना कम से कम पाकिस्तान के 2-4 हज़ार तो कमा ही लेंगे। आप फनकार हैं, वो एक्टर हैं, आपके लिए इतने कमाना कौन सा मुश्किल है। तो दूसरी बात, अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। आपने पहले बार मुझे कहा था कि 2000 चादरों से मिर्ज़ा साहब ये मुराद ले रहे हैं कि पहली जो जर्द चादर है उससे मुराद वो दिमागी बीमारियां, पागलपन की बीमारियां ले रहे हैं। तो ये मुझे बताए कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में? उनकी किताब में लिखा है कि पहली जर्द चादर से मुराद जो है पागलपन और दिमागी बीमारियां हैं। वो तो आपने बताया ही नहीं। कहा आपने कुछ था और जब हवाला पढ़ रहे हो तो कुछ बोल रहे हो। आपका दजल यहीं से साबित हो जाता है कि आप उनकी किताबों से 1-2 लाइनें लेते हो
उसका मानी उल्ट का भी पुल्ट करके बताते हो, तो फिर कहते हो देखो जी ये उनकी किताबों में लिखा है, ये 2 चादरों से मुराद है, ये नहीं, ये है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। तो आप उनके हवाले ज़रूर दीजिए, जिस मर्जी किताब से दीजिए, लेकिन जो सही बात लिखी है वही बताइए ना। अपना मानी अपना उसका मानी अपनी मर्जी से ना बनाए ना, तरोड़ मरोड़ के ना पेश करें, बल्कि जो एग्जैक्ट चीज़ है वो बयान करें। जी टाइम खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, मैंने तरोड़ मरोड़ के कौन से पेश किए हैं? मैं तो पूरी इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, आप कह रहे हैं तरोड़ मरोड़ के। कहाँ पे मैंने इबारत को तरोड़ा है और मरोड़ा है, वो बताएं तो सही ना। 2 हवाले मैंने दे दिए, अब तीसरा हवाला देने लगा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 है, सफ़ा 373 है। ज़मीमा बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम मिर्ज़े की किताब है, और ये वही किताब है जिसके बारे मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये मुझे किताब इल्हाम हुई है, ये मेरे अल्लाह ने मुझे लिखवाई है। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है अहादीस से भी साबित है कि आने वाला ईसा ज़ाफ़रानी रंग की 2 चादरों में नाज़िल होगा, और तमाम मुअब्बिरीन के इत्फाक से ताबीर की रूह से जर्द रंग की चादर से बीमारी मुराद है। और मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि मैं जो खुदा ताला की तरफ से मसीह मऊद हूँ, अहादीस में मेरे जिस्मानी अलामात में से ये 2 अलामतें भी लिखी गई हैं, क्योंकि जर्द चादर से बीमारी मुराद है। और जैसा कि मसीह मऊद की निस्बत हदीसों में 2 जर्द चादरों का जिक्र है, ऐसे ही मेरे लाहिक हाल 2 बीमारियां हैं। एक बीमारी बदन के ऊपर के हिस्से में है, जो ऊपर की चादर, और वो दुराने सर है, जिसकी शिद्दत से बाज वक़्त मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ। ये है पागलपनी के दौरे, वो पागलपनी है, दिमागी दौरे उसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं किताब में किधर लिखा है पागलपन? मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ, मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ, टाइम दोबारा, बीच में बोलेंगे टाइम दोबारा शुरू होगा। अच्छा, ये है वो पागलपनी के दौरे जिसकी वजह से वो कहते हैं मैं जमीन पे गिर जाता हूँ, और दिल का दुराने खून कम हो जाता है और होलनाक सूरत पैदा हो जाती है। और दूसरी बीमारी बदन के नीचे के हिस्से में है, जो कसरत पेशाब की मर्ज है, जिसको ज़ियाबतीस भी कहती है। मामूली तौर पर मुझको हर रोज पेशाब बकसरत आता है, और 15 या 20 दफा तक नौबत पहुंच जाती है, और बाज औकात करीब 100 दफा के दिन और रात में आता है, और इससे भी ज़ोफ पैदा हो जाता है। ये जर्द रंग की 2 चादरें हैं, समझ आई है कि नहीं? ये है वो 2 जर्द चादरें। वो कहता है मेरी ये 2 बीमारियां, समझ आई कि नहीं? तो ये अभी तक मैं 3 हवाले दे चुका हूँ, ठीक है? और अभी तक 3 हवालों का आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने तो गप्पे सुना रहे हैं आप। ओ भाई, आपने तो कुरान हदीस की बात कर रहे थे, किधर गया कुरान हदीस? करिए ना कुरान हदीस से साबित कि कुरान की कौन सी आयत है या कौन सी हदीस है कि जिसमें लिखा हुआ है कि मसीह मऊद दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर करेगा, और उसको पागलपनी के दौरे पड़ेंगे, और दिल उसका बड़ा कमजोर होगा। हाँ जी, बताइए ना। और वो बीमारियां उसको लगी होंगी, दायमुल मरीज होगा। हाँ जी, बताइए ना कौन सी कुरान और हदीस है, निकालिए ना, खोलिए। दिखाते क्यों नहीं आप? भाई दावा आप लोगों का है, दिखाना आपने, हमने तो नहीं दिखाना। वो मिर्जे कादियानी का दावा है ना, तो दिखाना आप लोगों ने। तो क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों भाग रहे हैं कुरान हदीस से? गप्पे सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। हाँ जी, तो वो 500 यूरो आप लगा दें। आप देखे चंदे भी तो देते ही है ना, चंदे भी तो देते हैं। इधर आप मुनाजरे के अंदर लगा देंगे कि कोई आप मर नहीं जाएंगे। चले, मेरा टाइम खत्म हो। अच्छा, 500 यूरो फिर मांग रहे हो? 500 यूरो मैं आपको देने के बजाय पाकिस्तान में किसी मजलूम को ना दे दूं, जिनके साथ ये बच्चों के खास कर जो जुल्म होता है। आपने भी बताया था एक बार, आपको याद है कि आपने कहा था कि आपसे एक सवाल किसी ने पूछा था, तो आपने कहा था हाँ आपने भी एक बच्चे के साथ जुल्म ज़्यादती की है, और ऐसे अल्फाज आप बोल रहे थे आपने उस बच्चे के साथ जो किया, मैं बोल नहीं सकता, जो पंजाबी में हमारे बोलते हैं।
تو پھر آپ نے اس بچے کا نام بھی بتایا تھا، آپ نے کہا تھا وہ بچہ عمران نام تھا، تو کیا کروں، بس وہ آپ پڑھاتے تھے کلاس میں اس کو، تو وہ بچہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، تو آپ اس کے اوپر گندی نظر تھی. میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں. پھر آپ نے کہا جی وہ بچہ تھا جو عمران تھا وہ بڑا ہو گیا کہیں قطر ہی کسی دوسرے شہر میں چلا گیا. تو میں ایسے بچوں کو نہ دے دوں جن کے ساتھ لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تاکہ وہ اس مولوی یا اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کرائیں، اور جو اخراجات ہوتے ہیں وہاں. تو میں آپ کو کیوں دوں 1000 یورو؟ یہ میں حرام پیسے کیوں کروں؟ میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں، حق حلال کے ہیں. میں آپ کو نہیں دے سکتا. سوری، آپ مجھ سے نہ مانگے، بار بار مانگ رہے ہیں، یہ مانگنے آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مانگنے والی عادت آپ کو جا نہیں رہی. حرکتیں دیکھیں آپ اپنی کیا ہے، کہ جو مطلب ایک غیر مسلم ہے، جو ملحد ہے، وہ بھی جب دیکھے کہ یہ ان کے جو ہے پریچر ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، اور کام ان موصوف کے دیکھو کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے. تو بس میں بھائی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ مجھ سے مانگے نا بار بار، میں آپ کو 1 ٹکا بھی نہیں دینے والا. جتنا مرضی بار مانگ لیں، 2 بار مانگ چکے ہو، تیسری بار مانگو گے پھر بھی کچھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے؟ اور جو بات آپ نے کہی تھی کہ وہ چلو میرا ٹائم ختم ہو گیا، پھر آپ کہیں گے ہاں میں بات کرتا ہوں. جی میری تصویر بڑی کرنا ہے یار عثمان، تصویر بڑی کرنا. میری تصویر عثمان تصویر بڑی کرنا تاکہ حوالہ دکھانا ہے میں نے. ہیلو عثمان، جی جی، آپ بڑی سکرین پہ ہیں، بڑی سکرین پہ ہیں آپ. مجھے تو یہاں نظر نہیں آ رہا. آپ بڑی سکرین پہ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہا. 2 اچھا چلیں، مسئلے بس 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 بس، آپ کا ٹائم نہیں ہے، ان کا ٹائم ہے. اچھا چلیں بہرحال وہ ابھی ڈیبیٹ چونکہ جاری ہے، تو بقایا حوالے تو چلو بعد میں دیں گے. وہ قرض ہے ابھی میرے اوپر، تو ابھی یہ قرض تو چکتا کر دیں. عثمان تصویر بڑی کر دے یار. جناب آپ بڑی سکرین پہ ہیں. جی اچھا جی، یہ دیکھیے کہ اسلامی قربانی کہتے ہیں کہ جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے میں نے ان کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہی دے دیں. یہ جا کے نا مرزا جی کو پھر دیں. مرزا جی کی قبر کے اندر کوئی سوراخ کر کے نا موہری کر کے اس کے اندر ڈال دیجیے گا 500 یورو، کیونکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. جو کہ اسلامی قربانی لکھی ہے قاضی یار محمد نے، اور صفحہ 12 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح مترلہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہے، اور جلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 500 یورو، بلکہ 500 میں سے 500 اور ڈال لیجئے گا. 1000 یورو مرزا قادیانی کی قبر کے اوپر کوئی کھتی کھود کے نا تو اس کے اندر ڈال دینے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کے ساتھ جلاش نے زیادتی کی، رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، لواطت کی تھی. تو بہت بڑی جناب زیادتی ہوئی ہے مرزا قادیانی کے ساتھ، کیونکہ آپ نے تو پیسے دینے ہیں جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو. تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے. اور ساتھ ہی حکیم نور الدین کی بھی قبر کھود لینا، اور اس کے اندر بھی کوئی 500 یورو ڈال دینا یا ڈالر. مرکات یقین فی حیاتی نور الدین ہے، صفحہ 80 اور 81 ہے کہ یہ حکیم نور الدین بھی یہ گیم پڑھواتا تھا اور اپنے لڑکوں کے ساتھ عشق مشوقی کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بدکاریاں. وہ میرا ٹائم ویسے ختم ہوا، تو بقایا قرض ہے وہ میں بعد میں چکتا کروں گا. نہیں، یہ تو مفتی صاحب اب پرانی باتیں پتہ نہیں کہاں سے اپنے پاس سے لکھ کے بتا رہے ہیں. دیکھیں، جو مدد کی جاتی ہے، جو مقدمے دائر ہوتے ہیں، جو سزا دی جاتی ہے، وہ زندوں پہ ہوتا ہے. مردوں کے اوپر مقدمے نہیں کی جاتی، نہ مردوں کو سزا دی جاتی ہے، نہ ہی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو اب میں اپنی سکرین بڑی کرنے لگا ہوں، مجھے بھی موقع دیا جائے اور میری سکرین کو بھی دکھایا جائے. ایک سیکنڈ. یہ مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، 10 سالہ بچے سے انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ پکڑے ہوئے ہیں، یہ پولیس والے، یہ دونوں طرف پولیس والے.
इस तमन्ना उसने जिस बच्चे के साथ ज्यादती की है, मैं उन जैसे बच्चों की मदद करूंगा जो जिंदा है, जो मजलूम भी जिंदा है और जालिम भी जिंदा है। आपको भी पता है कि मुर्दों को सजा नहीं दी जाती, मुर्दों की मदद नहीं की जाती, तो आप क्या जाहिलों वाली बात कर रहे हैं, कब्र से इंसराफ करें और ये करें वो करें। इस जैसे हरामी शख्स को सजा दिलवाने के लिए मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ अपनी इस्तात के मुताबिक। ये है मौलवी, ये है लूती मौलवी जिसने 10 साल बच्चे के साथ ज्यादती की है और फिर उसको मार दिया। और ये देखें अरेस्ट पड़ा है, ये पुलिस वाले हैं, इन्होंने इसको पकड़ा हुआ है। और ये देखें, ऐसे बच्चे के साथ हमें हमदर्दी रखनी चाहिए, उस बच्चे के साथ उसके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए और ऐसे मौलवियों के ऊपर लानत भेजनी चाहिए। जब मेरा टाइम मुफ्ती साहब ख़त्म होगा तो आपने उन सब मौलवियों पे लानत भेजनी है जो इस तरह के काम करते हैं, छोटे बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। इस शख्स को गौर से देखें और इसकी पोस्ट बना के मुफ्ती साहब आप अपने इस तरह आए लाइव और लोगों को बताएं कि ये लूती मुफ्ती है, इसने ये काम किया है। इसकी तस्वीर है बाकायदा, ये देखें, मैं कोई अपने पास से आपकी तरह नहीं कर रहा। चले ठीक है, आप बोले। अच्छा, मेरा टाइम शुरू हो गया, ठीक। अच्छा, बात ये है कि कर्ज चढ़ते ही जा रहे हैं, मौजूद तो बहुत दूर चला गया। यकीन जाने मैं भी ऐसे जो मौलवी हैं, बदकार किस्म के मौलवी, मैं भी उनको सज़ा दिलवाना चाहता हूँ, आप भी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। आइए दोनों मिल के इन मौलवी बदकार मौलवियों को जो छोटी छोटी बच्चियों को गेम डालते हैं या छोटे छोटे बच्चों के साथ गेम डालते हैं, इनको ना जनाब पकड़वाते हैं। तो आप एक काम करिए ना, आप हिम्मत करिए, ये मिर्ज़ा मसरूर के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज करवाइए और ये मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ भी एक केस आपने दर्ज करवाना है। बशीरुद्दीन महमूद जिसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया, उसके ऊपर भी केस एक दर्ज करवाएं। और साथ जनाब मिर्ज़ा मसरूर के ऊपर भी केस दर्ज करवाना है, इसने अपनी बेटी निदा नसर के साथ ज़्यादती की। तो इन सब मौलवियों को जनाब इनको रगड़ा लगाते हैं। आप एक तय कर लें मेरे साथ, क्यों आबे साहब, ट्रियो मुस्लिम साहब, कोई हिम्मत करें ना जनाब। और ये जनाब ये देखिए ज़िक्र हबीब के सफ़ा 38 के ऊपर लिखा है, मिर्ज़ा कादियानी की मुरीदनी उसके सामने नंगी हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो अपनी मुरीदनियों को नंगा कर लेते हैं और उनके साथ गेम करते हैं, इन सब मौलवियों के खिलाफ पर्चे होने चाहिए। भले मर गए कोई मसला नहीं, और पुलिस वाले उनकी कब्रों पे जाके लित्तर मार देंगे, कोई बात नहीं, आप छोड़ें। हो सकता है वो उनके मुर्दों को खेड़ के उनको फांसी पे चढ़ाएं या उनको कोई दुरे लगाएं। ये भी हो सकता है कि उनकी कब्रों में से उनकी हड्डियां निकाल के जला दें, ये भी तो कर सकते। वो पुलिस वालों को पता है। ये मेरा टाइम खत्म हुआ जी। जी मौलवी साहब, आप जो बता रहे हो कि मुर्दों के ऊपर भी जो है उनके ऊपर भी पर्चे कटाने चाहिए और पुलिस वाले उनके दुर्रे मारेंगे, लित्तर मारेंगे कब्रों पे, तो मुझे पहली बात तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये कानून है कि एक शख्स ने जुर्म किया हो, वो मर गया हो, उसके ऊपर मुकदमा हो और फिर उसके जाके उसको जो सज़ा है दी जाए, और अगर पुलिस जाके उधर उसको लित्तर मारे, दुर्रे मारे उसकी कब्र पे, इस तरह पाकिस्तान में कभी हुआ है? पहली बात तो मुझे ये बताएं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ये मौलवी कर रहे हैं, तो ये मौलवी जो कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं। देखें, मैं कैमरा अभी ऑन करता हूँ, आपको एक और मौलवी साहब दिखाता हूँ, इनकी शक्ल देखिए, इनका चेहरा देखिए। जो आप बता रहे हो वो तो कभी मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ, उसमें तो कोई हकीकत ही नहीं नज़र आ रही मुझे। अगर कोई ऐसी बात होती, कोई मौलवी जो आप बता रहे हो इस तरह उन्होंने किया, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा होता ना, पुलिस उनको पकड़ती। मैंने तो आपको दिखाया कि कैसे उस मौलवी को, बदमाश मौलवी को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, साथ दोनों साइड पे उसके पुलिस वाले हैं। और ये देखें, ये है एक और मौलवी, ये लूती मौलवी है, इन्होंने 12 साल बच्चे के साथ ज्यादती की है। 12 साल बच्चा जिसको ये भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा जुल्म।
یہ مولوی ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ تو نے جس شخص کی فوٹو لگائی تھی اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں اوپر میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ کیا مجھے کیوں بس مین اسکرین سے ہٹا دیتے ہو؟ یہ کیا بدماشی کر رہے ہو آپ مولوی صاحب؟ جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی داڑھی بھی اتنی لمبی ہے جتنی آپ کی ہے، اور شکل بھی تھوڑی بہت آپ کی طرح اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم سزا دلوائیں گے جو کنوکٹڈ ہیں، جن کے خلاف FIR درج ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے خلاف اپنی مہم شروع کریں گے، ان کو سخت سے سخت سزا دلوانے کا مطالبہ کریں گے، نہ کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ ان کا مطلب زبردستی پھنسانا چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جی میرا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ تو یہ مولوی مسرور کا کیا کرنا ہے اور مولوی مرزا قادیانی کا کیا کرنا ہے اور بشیر الدین محمود کا کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی تو کچھ کریے نا۔ یہ اس کا کرنا کیا ہے آپ بتا ہی نہیں رہے۔ موضوع حالانکہ شروع ہوا تھا مرزا قادیانی کی دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر 2000 چادریں، اور آپ لے آئے ہیں مرزا قادیانی کی زنا کاری کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا اس کا نام ہے یہ بانو رضائی والی ہے مرزا قادیانی جس کے ساتھ گیم کیا کرتا تھا، سیرت المہدی ہے صفحہ 722 ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 780 ہے۔ اچھا جی، یہ جناب برکت بی بی کیلے لینے والی ہے، رنڈی جو تھی برکت بی بی، جو مرزا قادیانی جس کو کیلے دیتا تھا۔ یہ دیکھیں یہ ان بغیرتوں کا بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ان کے اوپر کیس نہیں ہونے چاہیے؟ بتائیں، مرزا قادیانی اس کو کیلے دے رہا ہے اپنے، اور ایکسٹریکٹ وائی برنم رحم کی دوائی اس کو دے رہا ہے، اور 10 قطرے ڈال کے بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے 10 قطرے ڈالنے ہیں۔ تو ان بغیرتوں کا بھی تو کچھ کریں کہ کچھ بھی نہیں، یہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کا کچھ نہیں کرنا۔ وہ بشیر الدین محمود کا کیا کرنا ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اور وہ کتاب جو ہے روحانی شکارگاہ اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ ان بغیرتوں کا کچھ بھی نہیں کرنا، یہ جو مرضی کرتے رہیں، بتائیں نا۔ یہ دیکھیں یہ ڈاکٹرانی آئی تھی مرزا قادیانی کے پاس، مرزا قادیانی اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، اور اس کا دوپٹہ اس کے مرنے کے بعد اس کا دوپٹہ اپنے کمرے کے اندر لٹکوا دیتا ہے۔ یہ دیکھو رات کو پیرے کے اوپر لڑکیاں رکھی ہوئی تھی مرزا قادیانی نے، فجو منشیانی اور بابو اہلیہ بابو شاہ دین۔ وہ ان بغیرتوں کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہاں جی، اور میں نے جو یہ لواطت کے حوالے دیے تھے، یہ لوتیوں کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب یہ دیکھیں مولوی صاحب خلیفہ اول کے بعد شاگردوں کے متعلق بدکاری کا شبہ تھا۔ ٹائم آپ کا اوور ہو گیا ہے 15 اچھا سیکنڈ۔ ٹائم اوور ہو گیا جی، ان کا جواب بھی دیا کریں، ٹائم تو اوور ہو جاتا ہے لیکن آپ جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے۔ ایسے بتائے نا جیسے میں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھو کھاریہ میں امام مسجد نے عشاء کی نماز کے بعد 13 سالہ نابالغ بچہ کھیلنے کودنے علم حاصل کرنے کی اس کی عمر ہے، تو یہ مولوی صاحب دیکھے انہوں نے کیا کیا۔ یہ کیا میرے اسکرین چھوٹی کیوں کر دیتے ہو؟ بڑی کرو بھائی، آپ کی داڑھی میں کیوں تنکا فیل ہو رہا ہے؟ میری اسکرین کیوں چھوٹی کی؟ بڑی کرو یار مفتی صاحب، جو ہوسٹ ہے میری اسکرین کو بڑا کرے۔ چلو میں ایسی چھوٹی دکھا دیتا ہوں۔ بچے سے بدفعلی کر ڈیلی، مجھے ایسے حوالہ دینا۔ یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب ہے اور یہ ساتھ پولیس والا۔ یہ دیکھیں مولوی صاحب کو پکڑا ہوا ہے، اس لوتی مولوی کی شکل دیکھیں، یہ اس کی شکل ہے، یہ اس خنزیر کی شکل ہے۔ اس نے کھاریہ میں عشاء کی نماز کے بعد 13 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کر ڈالی۔ یہ دیکھیں میرا حوالہ ہے، ساتھ پولیس والے ہیں، یہ مولوی صاحب اریسٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو آپ جو یہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، عبارتیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں، پڑھ کون رہا ہے، اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہو۔ میں جو حوالہ آپ کو دے رہا ہوں اوتھینٹک ہے۔ دیکھیں نیوز پیپر میں آیا، پاکستانی میڈیا ہے، جو بتانے والے میں ان کا وہی مسلک ہے، جو ظلم کرنے والا ہے اس کا بھی سیم مسلک ہے، جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے وہ بھی سیم مسلک ہے۔ تو بھائی اس میں کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی کہ کسی نے مخالفت کی وجہ سے یہ خبر چھاپ دی ہو، یا کوئی ایسے ہی پوسٹ لگا دی ہو، فوٹو دے دیا ہو۔ ایسے آپ جھوٹا تو نہیں کسی کے خلاف اس طرح کی بات لکھ کے بتا سکتے نا۔
اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا حوالہ ہے تو آپ لائیں نا، ادھر پیش کریں سب کے سامنے کہ یہ دیکھو جی یہ شخص نے یہ لوٹی کام کیا ہے، اس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے، نماز پڑھاتا ہے اور بچے کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ آپ تو زبانی کلامی ایسے الزام برائے الزام لگا رہے ہیں مفتی صاحب، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ قیامت والے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کے بارے میں، کابرین کے اوپر وہ کس طرح کی تہمت بازی کر رہے ہیں، آپ ان باتوں سے پرہیز کریں۔ ٹائم ختم ہوا ہے جی، ٹائم۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ کتاب سامنے کھلی ہے، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، عبدالرزاق مہتے کی ہے، جو پاکٹ بک جس نے لکھی تھی عبد الرحمان، اس کا یہ بھائی ہے عبدالرزاق مہتا۔ اس نے یہ کتاب لکھی ہے مرزیوں کی روحانی شکارگاہ، اور یہ وہی ہے کہ جس کے جو کیمرہ مین تھا بشیر الدین محمود کا، تم لوگوں کا جو خلیفہ زانی ہے 2 نمبر خلیفہ، تو اس کا یہ کیمرہ مین تھا، اس کے پاس یہ سیکسی تصویریں تھیں، تو وہ جو بھی زنا کاریاں کرتا تھا تو یہ چھپ چھپ کے تصویریں کھینچ لیتا تھا، تو بعد میں اس کے یہ مخالف ہو گئے تھے۔ اس نے یہ کتاب پھر لکھی، یہ گنڈا گردی کیوں، یہ سارا دیکھیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کتاب کے یہ دیکھیں صفحہ نمبر 20 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ وجہ ہے مظالم، تو یہ وجہ ہے مظالم کے تحت وہ ساری کاروائی لکھتا ہے۔ آگے جا کے صفحہ 21 کے اوپر جا کے وہ لکھتا ہے کہ یہ دیکھیے یہاں سے، اچھا یہاں پہ نا کوئی ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا تو ٹینشن نہ لیجیے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم دے دیں گے، چونکہ میں نے یہ عبارت مکمل پڑھنی ہے۔ کم فرماتے ہیں عشاء کے بعد ام طاہر کے صحن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا، چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی، حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بڑی چارپائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں، جن کی پوزیشن یوں تھی، یہ دیکھیں وہ 4 پائیوں کے وہ بتا بھی رہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرہانہ شمال قبلہ رخ والی 4 پائی کے پاس ہی لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے۔ مقام خلیفہ کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا۔ اسی شش و پنج میں حیران پریشان کھڑا بت بنا رہا، الہی کیا شامت امال ہے۔ مصیبت آنے والی ہے کہ اتنے میں حضور تشریف لائے، پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو، شرماؤ نہیں، جس کے چند ہی سیکنڈ بعد 4 پائی پر بچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ سکڑا سنبھلا، ایک چٹکی پیٹھ پر کٹتی ہے، گھبرایا، ہوش و واس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا ہوا معلوم ہو۔ دراصل کروٹ لی گئی تھی، کروٹ لیتے پھر 2-4 چٹکیاں کٹتی ہیں، میں پھر سمن بکمن بنا بیٹھا تھا کہ پھر حضور آئے، شرماؤ نہیں، لیٹ جاؤ۔ فرماتے چادر کے اندر منہ کر کے اس صاحبہ سے کچھ کہا، جس نے نصف اٹھتے ہوئے اپنے بازو میرے کمر کے گرد حمائل کرتے کھینچ کر اپنے اوپر لٹا لیا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں سرے ہاتھ اچانک جو اس جسم نفیس سے لگے تو حیرانی ہوئی کہ محترمہ الف ننگی پڑی ہیں۔ ادھر میں بے حس و حرکت پتھر بنا پڑا تھا، مجھے علم نہ ہو سکا کہ کس وقت میرے بھی کپڑے اتار پھینکے اور کیسے پوری طرح اپنے اوپر لٹانے لگی، بد مستی کی شرارتیں کرنے، آخر جیت ان کی ہوئی، ہار میری۔ گویا ان ٹرینڈ کو ٹرینڈ کر کے مستقل ممبر سر روحانی، یہ نام میرا دیا ہوا ہے، کا اعزاز بخشا گیا۔ ہاں یہ صاحبہ آخر کون تھی؟ آپ جستجو تو ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن فی الحال بغیر نام بتائے اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ صاحبہ حضور خلیفہ زانی کی بیٹی صاحبہ تھیں۔ بس پھر کیا تھا، پانچوں گھی میں سر کڑاہی میں والا معاملہ، آئے دن بلاوے دن ہو یا رات، دفتر یا چوکیدار کی گو پہلے بھی روک ٹوک نہ تھی، مگر اب تو بالکل ہی ختم،
सीधे ऊपर बेटियों से बढ़ते अब बेगमात के पेश होने या किए जाने लगे। पहले पहल तो घरों में, फिर कसरे खिलाफत के एक कमरा मुल्हिका बाथरूम में, जो दरअसल मुस्तकिल दादे ऐश की रंगरलियों के लिए मखसूस फरमाया हुआ था, जहां बैक वक्त एक ही बेटी या बेगम साहबा से खुद भी, ये देखें खलीफा जी खुद भी अपनी बेटी के साथ शरीके रंग रलियां हो जाते। तीनों एक ही चारपाई पर पड़े महवे मस्तियां होते। हाँ जी, एक, अच्छा जी, जनाब होशियार रहें, गौर फरमाएं, एक अरसा जबकि एक बेटी से दोनों ही रंग रलियां मनाते महवे मस्तियां थे कि मुअज्जिन ने आकर नमाज की इतला दी। मुझे यूं फरमाया, तुम मजे करते चलो, मैं नमाज पढ़ाकर अभी आया। चुनाचे इसी हालत में शराबूर थे, वुदू तो दरकनार, अजाब ही ना धोए, नमाज पढ़ी और सुनते नवाफल, फिर बेटी के सीना पर पड़े घर के ऐशो इशरत हो गए। क्या खूब कहा है, तेरा दिल तो है सनमे आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मुझे बताइए, क्या पर्चे इनके खिलाफ नहीं होने चाहिए? वो इन बगैरतों के बारे में पर्चा नहीं कटवाना कोई? वो बताइए ना, क्या इन बगैरतों जिन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा, वो अपने शिगिर्दों को भी नहीं छोड़ा, अपने मदरसे के शिगिर्दों के साथ बदकारियां करते रहे, वो बताइए इनका जवाब कौन देगा? वो खलीफा मसरूर तो अभी जिंदा है, वो उसने अपनी बेटी निदा नसर के साथ जना किया, और निदा नसर रो रो के कह रही है मेरे बाप ने भी, मैं जब 1 साल की थी तो उस वक्त से जना कर रहा है मेरे साथ। वो इन कादियानियों के बारे में क्या कहना है आपने? और इसका जवाब दीजिए। और ये जो फेक तस्वीरें आप मुझे दिखा रहे हैं ना, इस तरीके से इनकी जनाकारियां खत्म नहीं होनी, इनकी बदकारियां खत्म नहीं होनी। आप पर्दा नहीं डाल सकते। ये फेक तस्वीरें दिखाने के बाद भी आपको पर्चा कटवाना पड़ेगा खलीफा मसरूर के खिलाफ, मिर्जा कादियानी के खिलाफ, उसके बेटे खलीफा जानी के खिलाफ, पहले खलीफे हकीम नूरे के खिलाफ, मिर्जा नासर मिर्जा ताहिर के खिलाफ। ये सारे कादियानी खलीफे बदकार थे। मुफ्ती साहब जान दो, साडी वारी आन दो हुण। जी जी बोलें जी, बोलें। स्क्रीन बड़ी करो, पर्चा कटवा दियो इन्हां दे बारे। वो स्क्रीन बड़ी करो ना। हाँ जी जी जी, बात करें आप। वो स्क्रीन बड़ी करो ना। और बात करें, तस्वीरें फेक ना दिखाएं, फेक तस्वीरें ना दिखाएं। ये फेक है, ये देखे, ये सब कुछ फेक है। ये आपकी ये फोटो कॉपी वो फोटोशॉप पे बनाई हुई है, ये सारी फोटोशॉप हाँ फोटोशॉप पे बनाई हुई सारी ये चीजें। आप मुझे मैं तो आपकी किताबें दिखा रहा हूँ, उनका जवाब दे। ये आपके जवाब दे। ये देखे, ये फेक है, फेक है। इल्जाम नहीं लगाते, इल्जाम नहीं लगाते, बुहतान नहीं लगाते। मैं आपको आपकी किताबें दिखा रहा हूँ। ये इस किस्म, ओए इस किस्म की तस्वीरें देखनी है, ये ले मैं आपको दिखाऊं फिर। ये देखिए, वो ये ले नहीं बोल सके अब क्यों? मैं आपको कहता हूँ ये ले। ओए ये एआई का दौर है, इस किस्म की तस्वीरें बनाना कोई मुश्किल नहीं। देखो मुझे बोले नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, स्पीकर खोला हुआ है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मेरा टाइम मैं दिखाता हूँ ना, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पहले दिखा दी थी, ये देखिए, ये देखिए, मुझे बात करने दो। ये देखिए, इस किस्म की तस्वीरें दिखानी है। ये क्या देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, नई तस्वीरें बाद में दिखाएं मुझे। ये एआई से बनी, ये एआई से बनी हुई तस्वीर है, एआई से बनी हुई तस्वीर है, समझ आई कि नहीं? तस्वीर थोड़ा मुझे पढ़ने दो। ये देखिए, ये एआई की बनी हुई मिर्जा कादियानी बाथरूम के अंदर बैठा हुआ है और लड़कियां उसके सामने आके नंगी होके बैठ के नहानी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये देख ले, और तस्वीरें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एआई का दौर है, और सब कुछ बन जाता है। और ये तस्वीरें बना बना के हमें ना बताएं
وہ ایسے اگر اخبار آپ کی میں چلے تصویر گئے، تو میرا ایک ہی دور ہے ایسی آپ کی ایسے کسی تصویر پر اگر ہم آپ کسی کی یقین کر تصویر لیں اخبار میں دے تو سکتے اس ہو کے ایسے اوپر بھی جھوٹی یقین کسی کے کریے، الزام لگا کے؟ یقین نہیں، کریے اس کے اوپر بھی کسی کے پھر اوپر زنا کا الزام لگا ہاں کے جی اخبار میں دے سکتے ہو کیا؟ اس اخبار والے کے خلاف کیس نہیں ہوگا؟ کیسی بات بچوں والی کر رہے ہو، جائلو والی کر رہے ہو کہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے 1 سال سے اس کے ساتھ زنا ہوتا آ رہا ہے. وہ 1 سال تھی تو اس کو کیسے پتہ چلا کیا 1 سال کی بچی کے ساتھ زنا ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب کیسی آپ اور جاہلی ندا والی نصر نے بات خود کر رہی کہا ہو؟ ہے، اور ندا کہاں نصر کا نے ہے خود کہا ہے، 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اور ندا وہ نصر نے خود 7 کہا 8 ہے سال میرے کا ساتھ بچہ زیادتی ہو ہوئی تب بھی ہے، اسے باتیں یاد نہیں رہتی تو 1 سال بعد اور بچی کو ندا کیسے نصر نے یاد خود رہے؟ کہا ہے، اس نے کہا اور کہ ندا میری نصر نے ماں، خود کہا ہے. اس نے کہا میری ماں ساتھ ہوتی تھی، اس نے نہیں، بتایا آپ اسے یہ تو کہ ہم یار کچھ رکھا لیے بتاتے تھے. عثمان کریم وہی آپ گل جو تصویریں دکھا رہے ہو جیسے میں دکھا رہا ہوں ویسے دکھاؤ. نہیں وہ ویسے نہیں، ویسے ہی آپ کو اور اس دکھایا کے ہے اوپر دکھا مرزا رہے صاحب ہو کے ایسے والے اخبار اور روحانی شکارگاہ انہوں کے نے والے خبر آپ کو چھاپی ایسے ہے دکھائے یہ ہیں مولوی اور ہے، ایسے یہ دکھائے بچہ ہیں ہے، یہ کہ آپ مولوی کے کا پاس نام کوئی ہے، اس کا یہ جواب بچے نہیں. کا عابد نام ہے، صاحب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ ذرا شرم کریں، ان مرزوں کی رنڈی بازی آپ کو دکھائی گئی. ذرا آپ نے ذرا جنبش نہیں آپ کے منہ میں کہ بتائیں بھائی ہاں بالکل یہ رنڈی بازی. نہیں تو یہ جو یہ ان ملوتی مولویوں مفتی کے میں صاحب نے نے آپ کو مفتی ثبوت کے صاحب ساتھ نے دکھایا، آپ نے مفتی ذرا بھی صاحب اس نے کو آپ کو مذمت اسی نہیں وقت کی، کہا کہ ذرا ہم بھی ایسوں کے لعنت اوپر نہیں لعنت بھیجی. بھیجتے ہیں. کیا آپ نے لعنت بھیجی ہے؟ آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آپ ایک برائی کو برائی نہیں کہہ تو اب سکتے وہ کہ برائی ظلم کو برائی زیادتی ہو کہا رہی نا، ہے؟ آپ کہیں آپ کہ نے یہ ہاں بھی نہیں بالکل کہا مرزا یار کہ بشیر بہت نے ظلم رنڈی ہوا ہے، بازی یہ کی. مولوی صاحب کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم بچے کے ساتھ کھڑے ہیں، جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ بہت بڑا اچھا چلیں، ظلم ہوا ہے، اچھا عابد یہ صاحب گھناؤنا بات سنو، جرم جو بات کہ سنو، آپ بات نے سنو. ایک بار بھی کنڈن کیا. میں نے ثبوت دکھایا، میں بات سنیں، بات اخبار سنیں، دکھائے، دیکھیں اور اس بات تو سنیں شخص نا. کی فوٹو دکھائی، اس کا اچھا نام بات بتایا، تو اس سن کا لو، محلہ بتایا، اس کے بات تو سنو. باوجود آپ ٹس سے بس نہیں ہوئے. آپ اب انسان ہو بات کیا؟ تو سن لو، بات نہیں آپ کے سنو دل گے آپ. پتھر ہے، آپ ظالم لوگ اچھا ہو. میری باری، اب مجھے بولنے دو. بات دیکھیں سب نے سنا، پہلی ٹرن میں ہی مفتی صاحب نے جواب دے دیا تھا. ان مراقی مریضوں نے سنا ہو تو پھر یہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی ہم ایسے جس کی بھی آپ دکھا رہے ہیں ایسوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا آپ نے مرزا قادیانی کی رنڈی بازی دیکھ کے اس پہ لعنت بھیجی؟ مرزا بشیر الدین کی رنڈی بازی روحانی شکارگاہ میں خود ان کے مسلک والے مرزا صاحب کو ماننے والے لکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور بیٹی کا سارا کیمرہ جو اس نے لگا کے وہ بیان کیا وہ بھی دکھایا. حکیم نور الدین نے بچے کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو دکھایا، آپ نے کوئی لعنت بھیجی؟ مرزا قادیانی نے اپنے پاس بٹھا کے عورتوں کو ننگا کیا اور رنڈی بازی وہ کرتا رہا، کیا آپ نے مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجی؟ مفتی صاحب نے پہلی ٹرم میں کہہ دیا کہ ہم بھائی ایسے جس کی بھی آپ دکھا رہے ہیں ہم لعنت بھیج دیں، چاہے آپ فیک دکھا رہے ہیں، لیکن آپ کو اوریجنل دکھایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ لگائیں انعام. اس کے باوجود مفتی صاحب نے وہ دکھایا. یا تو پھر آپ خود کو قذاب مانے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مفتی صاحب نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا بلکہ جو لکھا وہی پڑھا. اب صاحب شرم آپ کو کرنی چاہیے. مرزا صاحب جتنے بھی یہ شرم سننے آپ کو والے ہیں نا کرنی نیچے، چاہیے. میں نے ثبوت دیے، آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ادھر وہ کہانیاں پڑھی سنائی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ناول لکھے ہوئے، یہ نیچے نام کوئی اور ہے. تو نیچے بیٹھے کہانیاں جو نہیں جتنے کتابوں میں قادیانی، لکھی جاتی جتنے بچوں کو پڑھائی قادیانی ہے جاتی، نا، نیچے وہ بیٹھے کہانیاں جتنے ناول قادیانی مولوی ہیں، صاحب نہ کوئی مفتی ثبوت صاحب کی دکھایا. اس ڈبیٹ کو پازیٹیو وے میں لیں. مفتی صاحب کو مفتی صاحب کی اس ڈبیٹ کو آپ شغل میلے میں نہ لیا. کیانی صاحب ایک منٹ دیں، کیانی صاحب ایک منٹ دیں. مفتی صاحب کی اس ڈبیٹ کو سارے پازیٹیو وے میں لیں. یہ آپ کو لگتا ہے کوئی شغل میلہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے کہ ایک ایسا زانی ٹولہ، ایک ایسا زانی خاندان جس نے جو ہے وہ اسلام کے تشخص کو بگاڑنا چاہا، شرابیں اس نے نہیں چھوڑی، رنڈی بازی اس نے نہیں چھوڑی، اس خاندان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ جس کا ذاب دجال نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک پر بات چلی تھی 2 زرد چادروں پر. مفتی صاحب نے پہلا ہی حوالہ جب دکھایا تو اس نے کہا بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مراق کے دورے، خود لکھا پہلا ہی حوالہ کہ مراق کے دورے ہیں، ایک زرد چادر سے مراد اور دوسرے سے مراد ہے کثرت بول. پہلے حوالے میں ہی دکھا دیا تھا، اور مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے مراق جو ہوتا ہے اس سے مجھے دورے پڑتے ہیں. اس قذاب دجال کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے ختم نبوت نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ خاندان سارا رنڈی باز تھا، چور چکار تھا. اس کو مفتی صاحب کی یہ ڈبیٹ کو سارے نیچے بیٹھے قادیانی پازیٹیو وے میں لیں کہ ایسے شخص کو ماننے لگ گئے ہو جس کا سارا خاندان ہی رنڈی بازی کرتا آ رہا ہے. نبی علیہ السلام پہ جھوٹ اس نے بولے، اللہ پہ جھوٹ اس نے بولے ہیں، عورتوں کو اس نے نہیں چھوڑا، شرابیں اس نے پی ہیں. کیا اگر کسی مولوی نے یہ کام کیا ہے تو مرزائیوں قادیانیوں
کیا اس سے مرزا قادیانی کی یہ رنڈی بازی شراب نوشی یہ دھل جائے گی؟ اس کی زنا کاریاں اس کے جھوٹ دھل جائیں گے؟ وہ تو کبھی وہیں کا وہی رہے گا نا. یہ تم جتنے لونڈے پاڑے ہو یہ وہیں کے وہی تم رنڈی باز کو مانتے آؤ گے. کوئی شرم ہوتی ہے؟ کوئی تم میں حیا ہوتی ہے؟ ادھر وہ مرزا قادیانی کذاب دجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک پر جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد میری ٹٹیاں اور میری ٹٹی اور موتر ہے. یہ توہین نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کوئی جواب دیا عباس صاحب نے؟ کوئی شرم کر لو. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ زرد چادریں پہن کے آئیں گے. یہ اس نے اوپر سے اندازہ لگائیں تعبیر کی بات کر رہا ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو کیا وہ خواب بیان فرمایا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خواب نہیں بیان فرمایا. مرزا کذاب اس کو تعبیر کہہ کے اس سے مراد اپنی ٹٹی اور موتر لے رہا ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ توہین کیا ہونی ہے کہ حدیث کو جو ہے وہ باطل تعویلات سے وہ جو کینچی کی طرح کاٹے توہین کرے اور پھر وہ اپنی ٹٹی موتر کو جگہ جگہ پہ مفتی صاحب نے ابھی 10 حوالے دیے ہوں گے کم از کم. 10 نہیں چلیں 7-8 کہہ لیں. ان 7-8 حوالوں میں اس نے سوائے اس علامت کو ٹٹی موتر کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور عثمان بھائی جو مسلم 73 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ان کی جو سانس کی آواز جہاں تک پہنچے گی کافر مریں گے. مرزا بشیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح موعود کی ٹٹی جو ہوگی اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو سونگ کے سارے مر جائیں گے. یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے. ہلو نویں گل جی عباس صاحب کدھر چلے گئے؟ عباس صاحب کسی ایک چیز کا جواب دیا ہو آپ نے. وہ پرچے کٹوائے نا، نکلے آپ بھی میں بھی نکلتا ہوں. پرچے کٹواتے ہیں ان زانی مولویوں کے خلاف پرچے کٹواتے ہیں. ان کے خلاف تو پرچے کٹوائے. پاکستان میں جو اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں وہ یقین کریں وہی نا وہی میں کہتا ہوں آپ بھی نکلیے میں بھی نکلتا ہوں اور دونوں مل کے پرچے کٹواتے ہیں. دیا جاتا ہے، دھمکا آپ دیا کو جاتا قبول ہے. ہے میں قبول ہے. ہمت کرے نا میں نے آپ کو حوالے دیے پہلے. یار عثمان کوئی آواز اٹھانا ان کے خلاف آواز پوچھی بھائی پوچھی ذرا. آپ پرانے مرے ہوئے جو شخص ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. وہ کوئی مسئلہ نہیں شارپ شوٹر کو آنے دو. شارپ شوٹر کی طرح مسئلہ کوئی نہیں ہے. پرچہ کروانا بھی ہونا تو جماعت بیٹھی ہے. پرچے سے مراد بھی آپ جانتے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں تو وہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے. شارپ شوٹر بھائی ان کو ذرا وہ حوالہ دیں. نیچے قادیانی بیٹھے ہیں وہ حوالہ دیں جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں. میں نکالتا ہوں. انہوں نے تو مسلم 7373 کا استغفر توبہ نعوذ باللہ انہوں نے وہ اس کے ساتھ یعنی کہ کیا کہ کوئی کافر سے بدتر بندہ بھی نہ کرے. عابد صاحب آپ کو میں نے 3-4 حوالے دیے تھے، آپ 2 مہینے ہو گئے جواب نہیں دے رہے. بھائی جان کیا بات ہے یار؟ بھائی وہ جو حوالے وہ چھوڑ دیں، وہ موضوع چلا جائے گا ادھر ادھر. بات موضوع ہے 2 زرد چادریں. موضوع 2 زرد چادریں ہیں. اچھا 2 زرد چادریں ہیں تو پہلے والا موضوع ہے، لیکن ابھی جو موضوع بن گیا وہ زنا کاری اور رنڈی بازی ہے اور بچے بازی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نکلتے ہیں. عباس صاحب آپ بھی نکلیں. تو جو ان کے متعلق میں تو جو مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤں گا اور ظالم کے خلاف بولوں گا. بالکل ظالم کے خلاف ہم نکلیں گے. ظالم کا ہاتھ پکڑوں گا. بالکل جلاش کے خلاف زبان سے اپنے الفاظ سے ضرور اس کو کہوں گا کہ تم جلاش کے خلاف بھی نکلیں گے. اس نے بہت ظلم کیا اور 16 دن، حالانکہ وہ 160 ہے، 16 دن اس نے دوبر سے مرزا صاحب کی خون جاری کر دیا. ظالم کے خلاف ہم ضرور نکلیں گے. نہیں یہ تو دیکھیں آپ ان کے مسلک کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان کے کابر کے اوپر. مسلک نہیں ان کے متعلقین ہیں. جلاش آج بھی وہ کہتے ہیں جلاش میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی بات کر رہے ہیں. جلاش تو آج بھی ہے. پھر آپ ان کی جنس پرستیاں آپ دیکھیں ان کے ٹولوں کی. وہ خود ندا نصر نے بھی بتایا کہ ہاتھا خاص ہے. اور ندا نصر سے پہلے آپ دیکھیں وہ عبدالرزاق مہتا جس نے پاکڑ بک لکھی. اس شخص کے لیے کیا کرو گے؟ اس کا بھائی خود لکھ رہا ہے. یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اس نے بچے کے ساتھ پاکٹ بک والا خود لکھ رہا ہے. وہ لاہوری جو مرزا قادیانی کو مانتے ہیں اس نے خود مرزا قادیانی کو زانی لکھا ہوا ہے. یہ کام ہی سارا رنڈی بازوں کا ہے. آپ لوگوں کو بدھو بنایا ہے انہوں نے. یہ چودھری مجھے بھی بولنے دو نا یار. جو شخص ظالم کے خلاف بولیں، آپ ظالم کے خلاف بولیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نا قاضی یار بھی ظالم کے خلاف. قاضی یار اس کو تو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا. قاضی یار اس کے خلاف جو مولوی صاحب مفتی صاحب نماز سے روکے
बच्चे के साथ बदफेली की हुई है और उस बच्चे का नाम भी ये है, तो उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, उसका नाम तो दसबंदी था। नहीं, उसका नाम है ये। मुफ्ती साहब बैठे हैं, इन्होंने खुद लाइव पे कहा था कि उन्होंने एक बच्चे के साथ ये काम किया है। हाँ, वो इमरान कालू था। इमरान कालू ने अगर ये कलमा पढ़ के कहे इन्होंने ये बात नहीं की, जो सलाह है मुझे दोगे तो बोलो। और बिल्कुल, और मैं मानता हूँ मुफ्ती साहब ने कहा था, वो था देखिए अपने मुफ्ती के ऊपर जब बात आई तो आप उनको सुनना नहीं चाह रहे। यही मुझे आपसे इतराज है, तकलीफ है सबसे बड़ी। जब आपके मुफ्ती करते हैं तो आप सुनते नहीं, उसको डिफेंड करते हो। वो इमरान कालू से आप गारंटी दें उस्मान साहब, आप इमरान कालू ने बता दिया। अब क्या करें, इमरान कालू जो कादियानियों का उसके साथ किया था। नहीं, आप उस्मान साहब कलमा पढ़ के कहो मुफ्ती साहब ने ये बात नहीं की थी तो मैं मान जाऊंगा मैं गलत हूँ। मैं मौजूद तो नहीं था, मुझे इतना पता है कि इमरान कालू ने, इमरान कालू जो है ना, मैं बताता हूँ, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन इतना मुझे इल्म है कि इमरान कालू जो कादियानियों का मुरब्बी है, उसने कहा था कि मैं मुफ्ती साहब पे पर्चा करवाना है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। इतना नहीं, मुफ्ती साहब ने खुद बोला था कि इन्होंने किसी के साथ किया, मुझे नहीं पता किसके साथ किया, इन्होंने नाम भी लिया था किसी का। वो इमरान कालू ही का लिया है ना, इमरान कालू जो मीर सलीम का शागिर्द नहीं है। मुफ्ती साहब के लिए क्या सजा तजवीज होगी, क्योंकि जो फाइल है उसको भी तो गलती तो उसकी होती है ना, बदमाशी तो वो पर्चा करवाने वाले पे है ना, पर्चा करवाए वो। ऐसे लूटी मौलवी के लिए क्या सजा तजवीज करोगे? वो पर्चा करवाए वो मिर्जा मरे हुए लोग हैं, उनके बारे में के लिए क्या सजा हो, मसरूर के लिए क्या मिर्जा कादियानी का दिखाया तो आपको, उसने कबूल ऐसे किया। मुफ्ती के लिए क्या सजा हो? क्या आपके मसलक में ये जायज है कि दूसरे मसलक के बच्चों के साथ बदफेली करो? वो जायज है, उसको डिफेंड करो। उसके बेटे ने ना पूजा करते हो मर्ज़ई मुरब्बी, उसके बेटे ने पार्ट की पूजा करते हो तुम, जिस तरह शिवलिंग की करते हैं हिंदू, तो तुम अपनी मुझे ये बताओ कि ये मुफ्ती साहब ने जो इकरार किया था कि मिर्जा कादियानी हिंदू था, नहीं था। हाँ, तो उन्होंने आपको नहीं पता है कि वो हकीम नूरुद्दीन मगरब के टाइम, हकीम नूरुद्दीन ले गया मगरब के टाइम ना, और उसको बच्चे को ले गया नूरुद्दीन, और उसकी जाके ठुकवाई करवाई। वो वहां पे लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन कहता है कि इसने मुझे कहा कि मैं एक हसीन लड़के पे आशिक हो गया हूँ। मुफ्ती साहब ने इकरार किया। अभी मिर्जा साहब की रंडीबाजी का इकरार नहीं किया। अब्दुल रज़ाक मेहता के भाई पॉकेट बुक लिखने वाले ने इकरार किया है कि मिर्जा बशीर ने अपनी बेटी को ही खुद भी उसके साथ किया, दूसरों से भी करवाया। और करवाने वाला सीन आप चेक करें, वो कहता है मैं वहां पे बेड पे हूँ, तो बेड के नीचे से पता नहीं वो रजाई के नीचे से आ गई है, आके कहती है जो भी उसने तैयारी करवाई, उसकी तैयारी करवा के उसने काम किया। पूजा है ना, ये इनकी पूजा। देखे ना, सीता नच्छो बांदरी को हकीम नूरा जो अपना रावण था वो ले गया था जब मिर्जा मर गया था लाहौर में टटियों में। मुफ्ती साहब ने इकरार किया, भाई बिल्कुल हम मानते हैं, मुफ्ती साहब ने इकरार किया है कि मिर्जा साहब ही सजा दिलाओ जो इस्लाम में है। हाँ, तो आप ये देखें ना, संसार करवाओ या हम कह तो रहे हैं जुल्म के खिलाफ निकले। ये है कि पाकिस्तान के कानून के तहत जो सजा है बच्चों के साथ बदफेली करने वाले के लिए, वो सजा दिलवाओ। या एक मिनट, ये देखिए सजा मैं आपको बताने लगा हूँ। सजा चेक करिएगा आप, कैसी कैसी सजाएं इन्होंने दी हुई हैं। नूरुद्दीन के मदरसा से बच्चे पकड़े गए, ये हवाला ले लें मुझसे। नूरुद्दीन के अपने मदरसा से बच्चे पकड़े गए। ये जो बड़ा के पास स्क्रीन पे है, इसका क्या करोगे? मिर्जा कादियानी के पास इसको तो कुछ करो, इसको तो कोई दाएं बाएं रखो। उसका तो हमने जवाब दे दिया मुफ्ती साहब ने पहली टर्म में। भाई हम लानत भेजते हैं, और जो केस उनके ऊपर होता है अदालत ये जो मुफ्ती साहब ने किया, इनको भी लानत भेजोगे। ये क्या किया, इसका क्या करना है? मिर्जा कादियानी, ये देखिए, ये जो मौसूफ बैठे 153 सफा है। कहते मौलवी साहब खलीफा के बाद शागिर्दों के मुतल्लक जो है वो गलत फेली, यानी कि बदफेली, बदकारी के बारे में पता चला। ये खबर हजरत को पहुंची, हुजूर ने हुक्म दिया वो तालिब इल्म कादियान से चले जावें। आ देखो, अपनी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ कहता कि फौरन कादियान तो चले जान। अगो हकीम नूरुद्दीन सिफारिश कर रहा है कि चलो कोई नहीं। मौलवी साहब ने हजरत साहब के सामने बतौर सिफारिश कहा कि हुजूर कोई नहीं, इस खबर को जाने दीजिए। हजरत साहब ने कहा मौलवी साहब हम भी तो शरीयत नहीं लगा रहे हैं। अच्छा शरीयत चेक कर लो, ओदी शरीयत उन्हें खेल आनी है।
ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕਮ ਅਦਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। उस्मान भाई ਮਿਰਕਾਤੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ मेरा हवाला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਸ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਨੂਰਉਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਕੀਮ ਨੂਰਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਚਲਾ ਚਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਿਰਕਾਤੁਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸੂਫ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਕਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਨਿਕਲੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਫ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਰ ਆਬੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਮਊ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪੇ ਸਭ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸਬਰ ਤਹਮੁਲ ਨਾ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਮੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਲਵਾਤਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਵਾਤਤ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲੀ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੱਚੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ। एक मिनट साहब, मेरा एक सवाल है यार के एक मिनट आपका सवाल लेते हैं, बाद में 1 मिनट रुके जरा। अपना जनाब उन्होंने अपना मौकफ दे दिया, अभी आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो दलाइल आपको दिए गए आप क्या लानत करेंगे, पर्चा करवाएंगे उन पे या नहीं करवाएंगे? नहीं देखे ये जो शाह साहब है इन्होंने सर उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अपना मौकफ दे दिया है। एक मिनट सुने, जब उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अपना मौकफ दे दिया, इस बात पे अल्लाह को नाज़िर नाज़िर सुन ले, हिम्मत रखें जरा सुनने की, मैं आपकी सुन रहा हूँ, मैं घंटे से खामोश हूँ। मैं बात यह उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुर्द किया, वो जाने और अल्लाह जाने। अब आप अपने मिर्जा साहब और जो हैं बाकी दूसरे तीसरे उनका क्या करेंगे, उनका बताएं। सबूत है ना, ऐसे ज़बानी कलामी ते नहीं, जैसे सबूत मेरी गल सुनो एक मिनट, उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता, उन्होंने जो अपना सबूत देता खत्म हो गया। सबूत दिए 10 से ज्यादा हवाले दिए, 10 से ज्यादा सबूत दिए और अभी तकरीबन कोई 50 के करीब और सबूत है, कहते हैं तो वो भी दे देते हैं। तो सबूत कौन सा सबूत? देखिए हमने एक मिनट आबे साहब सुन भी लेते हैं, देखिए मैंने सबूत दिया कि मिर्जा कादियानी लवातत करवाता था, ठीक है, और उस लवातत की वजह से उसके मकद से 16 दिन तक खून आना शुरू हो गया, समझ आई कि नहीं? तो ये देखिए ये आपके ये देखिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, ये मुझे ऑडियो ज़रा आपको सुनाने दें। ये आपके कादियानी मुरब्बी साहब
क्या कह रहे हैं वो आप जरा सुन लीजिएगा। ये वाली सुनिएगा, तवज्जो से सुनिए। ये माइक म्यूट करें भाई इनके। हमारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता। मसीह सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा, तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे तेरे पीठ में क्यों दर्द हो रही है? हज़रत मसीह सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पीठ में दर्द क्यों हो रही है? क्या परेशानी है बताओ? तुम्हें एतराज क्या है? तुम्हारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता। मसीह सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा, तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे तेरे पीठ में क्यों दर्द हो रही है? हज़रत मसीह सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पीठ में दर्द क्यों हो रही है? क्या परेशानी है बताओ? ये देखें, ये नसरुल यक साहब हैं, ये आपसे बहुत बड़े मुरब्बी हैं। आप तो शायद ही कोई नहीं इनके सामने। भाई बात सुन ले, मुझे बात कंप्लीट करने दें। यार एक मिनट, बात तो कंप्लीट करने दें यार। मेरे अभी लफ्ज मुंह में हद हो गई है, सारे ही बोल पड़ते हैं यार, बात तो करने दें आप। बात ये है कि आप तो शायद ही कोई नहीं, ये आपसे बहुत बड़े मुरब्बी हैं। नसरुल यक नाम है इनका, इंडिया के हैं, OMTA चैनल के बहुत बड़े मुरब्बी हैं। आप तो शायद ही कोई नहीं। वो कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब मसीह मूतर अलैहि शलवार को 4 मन के आदमी से आराम नहीं पहुंचा, तो फिर 6 मन का मंगवाया गया, फिर 7 मन का, 8 मन का, फिर 10 मन का आदमी आया, वो उससे तसल्ली हुई हज़रत जी की। तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? हज़रत जी की मर्जी, हज़रत जी का पछवाड़ा, वो जितने मर्जी मन से वो पुर होता हो, तुम्हें क्या मसला है? समझ रहे हैं कि नहीं? पहले तबीयत खराब है शाह जी, ऊपर से बोला भी नहीं जा रहा, ऊपर से ये ऑडियो, ओए होए होए कितना दिल खराब। वो इन्होंने कोई इन्हों दे या नहीं होंदी, इन्होंने सुन के आया गल्लां। दसो जी आप। मुफ्ती साहब इस तरह की फेक ऑडियो ना चलाएं। कल क़यामत वाले दिन आप अगर ये सच ना हुआ तो आपके ऊपर ये पड़ जाएगा गुनाह। आपने साबित करना है, नहीं साबित कर सके तो आपको कुछ सजा मिलेगी उधर। तो इस तरह के जो है ना ज़ना के इल्ज़ाम लोगों पे न लगाएं, झूठ ना बोले। अगर कुछ सच है तो वो बताएं। जो नसरुल यक की सजा, जो मिर्ज़े कादियानी की सजा मिली थी, वो मेरी सजा। अगर ये ऑडियो उसकी ना हुई, मेरा माइक म्यूट था तो मैं बोल रहा था, तो ये है कि ये नसरुल यक की ऑडियो है, जाके उससे पूछ लें, जाके पूछे मुरब्बी आपका है, मेरा नहीं है। तो वो तस्लीम करते हैं, सारी दुनिया तस्लीम करती है कि मिर्ज़े कादियानी को जो है ना ये गंदी गंदी आदतें पड़ी हुई थी। समझ आई? वाले इनसे बात करिए, और मिर्ज़ा साहब की ये जो करतूतें हैं और इन खलीफों की जो करतूतें हैं, इनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करिए। मुफ्ती साहब आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, आपसे वही जीत सकता है जो टांग उठा के करता है। अच्छा आबा साहब, मुफ्ती साहब तो चले गए हैं, चलो मौजू भी था 2 ज़र्द चादरें, उससे बात चली तो मिर्ज़ा साहब की वो रंडी बाजी पे बात आ गई। तो हम कर लेते हैं मिर्ज़ा साहब की शराब नोशी पे बातें। क्या ख्याल है? मिर्ज़ा साहब शराब नोशी करते थे, इस पे बात कर लेते हैं। हाल मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब है, आज बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं हिम्मत कर लेता हूँ। मिर्ज़ा साहब की शराब नोशी पे जो है ना वो कर लेते हैं बात। क्या आपका क्या दावा है? मिर्ज़ा साहब शराब पीते थे? मुझे कोई पता पीते नहीं थे, पीते थे या नहीं पीते थे। दवाई पीते थे, शराब पीते थे, ये टॉनिक वाइन शराब थी नहीं थी, क्या था ये? क्या दावा? दवाई शायद पीते हूँ जी, दवाई शायद पीते हूँ। शायद दवाई पीते हूँ। तो मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं कि दवा पीना भी ये तकवा, दवा पीना शराब के तौर पे, दवा शराब के तौर पे पीते थे या शराब नहीं पीते थे, सिर्फ दवाई पीते थे? ये बता दें। कोई पता नहीं भाई मुझे।
کوئی پتہ نہیں. چلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ ہمت کریں ادھر نادر کی روڈ پہ جائیں نا, ادھر ان سے پوچھ لیں. یہ ہے مکتوب نمبر 113. وہ لیتا نہیں ہے کال پہ ہمیں, اسے پتہ ہے کہ یہ جاننے والے ہیں. پھر وہ گالی باز کہہ کے ہمیں, جیسے ابھی آپ مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب نے کوئی گالی دی؟ حوالے پڑھے نا انہوں نے. میں نے کوئی گالی دی؟ یہ مکتوب نمبر نہیں, آپ نے بھی کوئی نہیں دی. مکتوب نمبر 113. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 29 روپے پہنچے ہیں حسب تحریر, تقسیم کی گئی, جزاکم اللہ خیرہ. طبیعت کا یہ حال ہے کہ میں نے آپ کے ارک کافور کو ترک کر دیا تھا اور بجائے اس کے کوکو وائن استعمال کرنا شروع کیا اور اسکاٹش ایملشن, مگر میں سمجھ نہیں سکتا. تعجب کی جگہ ہے, ابھی ایک دن بھی اس تبدیلی پر نہیں گزرا تھا کہ قریباً نصف رات یا کچھ سونے کی حالت میں مجھ کو سخت بے قراری, نہایت درجہ کی گرمی معلوم ہوئی. یہ اسکاٹش ایملشن اور کوکو وائن پی کے نہایت گرمی معلوم ہوئی. دل چاہا تمام کپڑے اتار کے باہر ننگا نکل جاؤں. کچھ سمجھ نہیں آتی اس قدر گھبراہٹ اور گرمی کیوں ہے. لوگ لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں, سردی کی شکایت کرتے ہیں مگر مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے, نبض میں تیزی ہو گئی ہے. مرزا صاحب خود خط لکھ کے اقرار کر رہے ہیں. کس کو؟ خلیفہ رشید الدین کو لکھ کے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ارک کفور کو ترک کر کے کی بجائے کوکو وائن کو اور اسکاٹش ایملشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ شرابی کبابی ہو اور پھر وہ کتابیں لکھ کے دعویٰ جات کرتا پھر ہے, ایسے شخص کو زیبا دیتا ہے؟ آپ نے قبول کیا تھا میرے سامنے کہ ایک شرابی بھنگی زانی وہ نبی نہیں کہلا سکتا, نہ ہی اللہ اس کو نبوت دے سکتا ہے یا نبی بنا سکتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے یہ چیز. بولیے عبد بھائی, عبد صاحب بولیے. بے شاید انہوں نے دوائی کے طور پر کچھ استعمال کیا ہو. اس کا جواب میں نے پہلے دیا ہے کہ اگر شراب کو دوائی کے طور پہ مرزا صاحب نے استعمال کیا تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو دوائی کے طور پہ استعمال کرتا ہے وہ تقویٰ نہیں ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہوگا شراب ہے؟ نہیں, وہ تو لکھ رہے ہیں کہ میں نے شراب پی اور اس کے میں دل کیا میں ننگا نکل جاؤں, باہر بھاگ جاؤں, گرمی مجھے معلوم ہوئی ہے. ان کے خیال میں شاید شراب میں وہ دوسرا الکوہل نہ ہو, یہ سمجھ. نہیں وہ الکوہل ہی تھی نا. دیکھیں اسکاٹش ایملشن مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے, برانڈی, شیری, وسکی, یہ جلد 3 کے اندر کہتے ہیں برانڈی, شیری, وسکی, رم پورٹ اور کوکو وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زباں ہو رہے ہیں. مرزا صاحب کو پتہ ہے یہ شراب ہے, لیکن ضروری نہیں ہر شراب میں الکوہل ہو. شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب کس کو کہتے ہیں؟ بیئر ہے, جنجر بیئر, اس میں الکوہل نہیں ہے, زیرو ہے, آپ پی سکتے ہو. تو پھر وہ اگر وہ چیز نہیں ہے پھر تو وہ گرمی بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی, ننگے نکل کے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا مرزا صاحب کو. دوائیوں کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کا اپنا بھائی نہیں آتا. بات سنو, اچھا ٹھیک ہو گیا, ہو گیا, میں نے شراب نہیں پی, میں نے دوائی کھائی ہے, ایسے بولتا چلے ہے. میں آپ کی بات کا جواب دینے, بھائی ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ نے کہا بھائی وہ شرابیں نہیں دوائی تھی, کے سائیڈ افیکٹ شرابی جیسا نہیں بنا دیتے وہ. یہ خود چلیں شراب میں نہیں پی. آپ کو شراب کا بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی وہ میں نے حوالہ پڑھا نا جس میں مرزا صاحب نے کہا یہ جو کوکو وائن, پورٹ وائن, یہ دیکھیں کہتے ہیں حضرت یہ ہے 1196. آپ کے ہر لفظ کا جواب دوں گا. کہتے ہیں کہ حجرے میں بیماری کی حالت میں پڑے تھے کون؟ مبارک احمد. اچھا, باہر برآمدہ میں حضرت مسیح موعود بیٹھے تھے, حضور کے سامنے نصف دائرہ میں چند ڈاکٹر بھی تھے, خلیفہ اول بھی بیٹھے ہوئے تھے, درمیان میں شرابیں رکھی ہوئی تھی, پورٹ وائن کی وہی بوتل جو صاحبزادہ مبارک کے لیے میں منگوائی تھی, میاں مبارک صاحب کے لیے علاج کے لیے دوا تجویز ہو رہی تھی. مجھے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دھو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے. ہوئی کہ نہیں ثابت؟ تو شراب بھائی اب ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ وہ شراب کو شاید دوائی سمجھتے ہو گئے, کیونکہ دوائی ان کو نہ کھا لیں, ہاتھ میں لگ جائے کھانا. تو دوائی سے ہاتھ دھونا کیوں لازم ہو گیا؟ وہ تو خود مانتے ہیں کہ ہاتھ پاک کر لو کیونکہ شراب پکڑی ہے. یہ 1194 1196 اور یہ جا کے پڑھ لیں آپ. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ چلو یہ موضوع بدل جائے گا, ہم آگے افیون بھی شروع کرنی تھی.
یہ مرزا صاحب نے بیٹے نے خود اقرار کیا عدالت کے اندر کہ میرے باپ نے ٹونک وائن پی تھی اور اس لحاظ سے اس کو عیاش پرست کہہ سکتے ہیں. یہ مرزا صاحب کے بیٹے نے جا کے عدالت میں بیان دیا ہے. اور ایک صحابی مرزا صاحب کا ایک صحابی وہ خود لکھتا ہے, کہتا ہے کہ ایک بار مرزا صاحب, یہ ہے الفضل اخبار ہے اور 30 اگست 1946 کا, وہ لکھ رہا ہے, مرزا بشیر الدین لکھ رہا ہے, الفضل والا وہ لکھ رہا ہے, کیا لکھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ پرانا وہ صحابی کا واقعہ لکھتا ہے کہ اس نے بیان کیا کہ جب مرزا صاحب پہلی بار میرے متبع میں تشریف لائے تو آپ تکیہ دار موڑے پہ بیٹھ گئے. ایک موڑے پہ میں بیٹھ گیا, مجھ سے کتاب کے متعلق باتیں ہوتی رہیں. میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا اور آنکھوں کو دیکھ کر میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ پوستی ہیں یا افیون استعمال کرتے ہیں یا شراب, جیسا کہ رئیسوں کا حال عموماً دیکھنے میں آیا ہے. یہ میں نے لکھا ہے. وہ چہرے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص افیونی ہے, پوستی ہے, شرابی ہے. اچھا عثمان صاحب, یہ اپنا رئیس بھی تھے اپنے مرزا صاحب؟ جیسا کہ حال عموماً, ظاہری بات ہے کہ اس دور میں دیکھیں شرابیں اتنی مہنگی ہوا کرتی ہوں گی, تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ عموماً یہ رئیسوں کا حال ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. رئیسوں کے ہاتھ میں پیسہ مرزا صاحب مرید کس کے تھے میرے پیارے؟ وہ کرتے ہیں بات اس کے اوپر. یہ مرزا صاحب نے پلومر کی ٹونک وائن استعمال کرنے پہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ہاں وہ ایک ایسا انسان تھا جسے رنگین مزاج کہہ سکتے تھے. جب یہ بات لاہوریوں کو پہنچی نا کہ مرزا بشیر الدین نے جا کے عدالت میں بیان دیا ہے اور بیان دے کے لوگ واویلا کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے واویلا کیا انہوں نے, کون سا کوئی ہائر اتھارٹی کے جا کے کوئی, ظاہری بات ہے کہ لوگوں نے جب پکڑ لیا تو ان کو چاہیے تھا کہ جاتے ہائر اتھارٹی پہ جا کے کہتے کہ وہ جی مجھ سے بیان غلط دلوایا گیا ہے یا یہ بیان نہیں دینا چاہ رہا تھا میں, تو یہ بیان دے دیا ہے تو لہٰذا میں اسے رجوع کرنا. کہاں پہ کیا, کچھ بھی نہیں. یہ بات محمد علی لاہوری کو پتہ چلی. محمد علی لاہوری کو جب یہ بات پتہ چلی کہ لوگ واویلا مچا رہے ہیں, اس نے آگے یہ بات کی. کہتا ہے یہ ہے پیغام صلح اخبار ہے 1935, 4 مارچ 1935. اچھا, کہتا ہے کہ ان حالات میں اگر مسیح موعود برانڈی ریم کا استعمال مریضوں کو بھی کرواتے یا خود بھی کر لیتے, برانڈی کا ریم کا, تو وہ خلاف شریعت تو نہیں. چے جائے کہ ٹونک وائن اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.